کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے بہت اچھے ہوں گے۔ میں ہوں آپ سب کی بہادر علی۔ ناول میں پاگل دیوانہ تیرا بائے بیا احمد۔ ساری دنیا کے پیچھے اسمارٹ لڑکے دیوانے ہو جاتے ہیں، ایک میں ہوں۔ کون دیوانہ ہوا؟ فیکا وہ جلے طبع انداز میں کہتی۔ پیزا ہٹ کا دروازہ کھول کر اندر آئی۔ تمہارا مطلب ہے رفیق اجمل؟ سنا نے اس کی تصدیق کر کے اپنی شاوت بلائی۔ تمہارا کیا وہ چاچے کا پتر ہے جو اتنی ادب سے نام لے رہی ہو؟ وہ دروازے پر ہی اس پر چڑھ ہوئی۔ ایکسکیوز می، راستہ دے پلیز۔ ان دونوں کے دروازہ بلاک کیے کھڑے ہونے کی وجہ سے وہ کب سے ان کی فضول باتیں سننے پر مجبور تھا۔ ان دونوں کی اس کی طرف پشت تھی۔ جائے، آپ کو میرے ہاتھ پکڑ کر روکا ہے کیا؟ وہ پیچھے اڑ کر کہتی پھاڑ کھانے کو دوڑی۔ ایکسکیوز می، وہ چہرے پر حیرت کے تاثرات لیے ایک دم چہرے کو پیچھے کر کے اس پاگل لڑکی کو دیکھنے لگا جو واقعی اس قابل تھی کہ فیکا اس پر قربان ہوتا۔ پاگل ہوئی ہو رانیہ، اپنے اس عاشق فیکے کا غصہ ان پر کیوں اتار رہی ہو بھلا؟ سنا نے دانت پیس کر کہا، پھر سرحد سے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے پاس کھینچ کر راستہ صاف کیا۔ تھینکس۔ وہ اس کی بات پر مسکراہٹ ضبط کرتا آگے بڑھا تھا۔ میرے علاوہ سارے ہی تیرے چاچے مامے کے پتر لگتے ہیں جو سب کی سائڈ لیتی ہو۔ وہ ہنوز غصے سے بولتی آگے بڑھ کر کرسی پر بیٹھی تھی، اس بات سے بے خبر کہ وہ ان کے پیچھے والی سیٹ پر بیٹھا ان کی گفتگو سے مستفید ہو رہا تھا۔ بس مجھے نوکری مل جائے، قسم سے 1,00,000 روپیہ اس فیکے منحوس کے منہ پر نہ مارے تو میرا نام بھی رانیہ حسن نہیں۔ وہ جوش سے بولی تھی۔ ہاں، لوگ تیری BA کی ڈگری کے انتظار میں ہی تو بیٹھے ہیں۔ وہ تنزیہ بولی۔ تم اماں جیسی باتیں نہیں کرو۔ تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ 1,00,000 کے عوض میں اس منحوس کی بیوی بن جاؤں جس کو دیکھ کر مجھے وہ نم لہجے میں بولی۔ وہ چونکا تھا، ہنستا مسکراتا لہجہ پل میں سنجیدہ ہوا تھا۔ دفع کر اس سے، میری دوست شہزادی ہے، اس کے لیے شہزادہ آئے گا، دیکھنا انشاءاللہ۔ سنا کے لہجے میں اس کے لیے محبت تھی۔ ہینڈسم سا شہزادہ بول، وہ زور سے ہنستی آواز میں بولی۔ وہ بھی کھل کر ہنسا تھا۔ وہ یہاں اپنی کالج کی فرینڈ عریشہ سے ملنے آیا تھا جو MBA کرتے ہی شادی کر کے کینیڈا چلی گئی تھی۔ کالج میں بلال، نعمان، عریشہ اور اس کا گروپ تھا۔ بلال نے پولیس فورس جوائن کی تھی۔ عریشہ اور نعمان کی پسند کی شادی ہو رہی تھی۔ اب 5 سال بعد وہ پاکستان آئی تھی تو اس سے ملنا چاہا تھا۔ نعمان کے پاکستان آنے میں ٹائم تھا۔ میری بات سنو، ایک ریگولر پیزا منگوانا، میرے پاس صرف 800 ہے۔ سنا نے مینیو کارڈ پر نظر دوڑاتے ہوئے کہا، سنگنے آنا تھا تو پہلے بتانا تھا نا۔ رانیہ نے تب کر کہا۔ اس کی بات پر وہ مسکرایا تھا۔ اس بار انہوں نے جو پیسے بھیجے تھے نا، اس میں سے میں نے جہیز کے لیے سوٹ لے لیا ہے۔ وہ شرماتے ہوئے بولی۔ کچھ نہیں آتا تجھے؟ میرا نکاح ہوا ہوتا نا دبئی کے بندے سے تو اب تک برج خلیفہ اپنے نام لکھوا لیا ہوتا۔ وہ مزے سے بولی، جبکہ دوسری طرف اس کی بات پر قہقہا روکنا مشکل ہوا تھا۔ ہاں، تو اپنا فیکا دل کے ساتھ اپنی دولت بھی تجھ پر قربان کرنے کو تیار ہے۔ سنا ہنستے ہوئے بولی تھی۔ اب اگر تم نے اس فیکے کا نام لیا نا تو تم آج یہاں سے برتن دھو کر جاؤ گی۔ قسم سے لارج پیزا آرڈر کر دینا ہے میں نے۔ اس کی بھڑکتی ہوئی آواز پر اس نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنا قہقہا ضبط کیا تھا۔ 10 منٹ کی خاموشی کے بعد ان کا آرڈر سرو ہوا تھا۔ عریشہ آ چکی تھی۔ ہے بھائی، آپ سے کوئی غلطی ہوئی؟ سنا 2 ریگولر پیزا دیکھ کر ہکلائی تھی۔ میڈم، یہ ہماری نیو آفر ہے، 1 پر 1 پیزا فری، بلکہ آج کے دن ہماری برانچ کی سالگرہ کی خوشی میں سارے کسٹمرز کو فری پیزا میں کھلایا جائے گا۔ وہ مسکرا کر کہتا واضح چلتا بنا تھا۔ میری بات سن سنا کی بچی، میں نے برتن بالکل بھی نہیں دھونے۔ رانیہ نے دہائی دی۔ وہ عریشہ کے سامنے بمشکل اپنے آپ پر کنٹرول کیے بیٹھا تھا۔ عریشہ کا 1 سالہ بیٹا وہاں بیٹھنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ اس سے معذرت کرتی اٹھی تھی۔ سرب کا کام ہو گیا ہے، ویٹر نے بل لا کر اس کے سامنے رکھتے دھیرے سے کہا۔ اس نے مسکراتے ہوئے 1,000 ٹپ کر رکھا تھا، پھر عریشہ کو سی آف کرنے باہر کی طرف بڑھا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا 27 سال کی عمر میں وہ کیوں یہ ٹین ایج حرکت کر بیٹھا تھا۔ وجہ گلابی کپڑوں میں ملبوس غلامی سی رانیہ حسن تھی، جس پر فیکا تو عاشق ہوا ہی تھا۔ آج کروڑوں کے بزنس کا اکلوتا مالک حیدر رضا بھی فدا ہوا تھا۔ بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ اس کے رکشے کا پیچھا کرتے اس کے گھر بھی چھوڑ آیا تھا۔
حیدر رضا تو گیا تھا کام سے۔ حسن علی اور شہناز بیگم کے 2 بچے تھے، رانیہ بھی اس سے 2.5 سال چھوٹا اریب، رانیہ پھر اس سے 2.5 سال چھوٹا اریب حسن علی کی اچھی گورنمنٹ جاب تھی، گھر اپنا تھا، ساتھ ہی 2 دکانوں کے کرایہ تھے۔ گھر کے سلسلے میں حسن علی کو اپنے چچا زاد بھائی رفیق اجمل سے 1 لاکھ ادھار لینا پڑا، جو وہ اپنا پلاٹ بیچ کر ان کو ادا کرنے والے تھے، پر قدرت کی ستم ظریفی ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، پلاٹ کی ساری رقم اسی میں لگ گئی اور وہ جاں باز نہ ہو سکے۔ 1 سال ہوا تھا اس بات کو، گھر اسی دکان کے کرائے سے چل رہا تھا۔ اس کا ابھی BA کا رزلٹ آیا تھا، اریب انٹر میں تھا جب رفیق احمد نے اپنی رقم کی واپسی کا مطالبہ کیا، پر جب 20 سالہ رانیہ پر نظر پڑی تو رانیہ سے شادی کی صورت رقم معاف کرنے کی پر تیار ہوا تھا۔ اس کے سختی سے انکار کرنے پر 1 ماہ کی مہلت دے گیا تھا۔ اب وہ شدت سے نوکری ڈھونڈنے پہ لگی ہوئی تھی۔ وہ دیکھ رانیہ تیرا عاشق کھڑا ہے۔ وہ دونوں بازار سے ہلکی پھلکی شاپنگ کر کے واپس آ رہی تھی جب ثنا نے اس سے ٹہو کا بات دیا، صرف تیری وجہ سے مجھے اپنے چاچا منحوس کی شکل دیکھنے کو ملی ہے۔ اس کا منہ حلق تک کڑوا ہوا تھا۔ اس کے چاچا منحوس کہنے پر ثنا کا قہقہ بے ساختہ تھا۔ ثنا اپنے بھانجیوں کے لیے چاکلیٹ لینے کے لیے راستے میں ہی اتر گئی تھی۔ ایسے منہ پھاڑ کر مت ہنس، وہ اپنا رشتہ پکا سمجھ لے گا۔ اس نے ثنا کے بازو میں چٹکی کاٹی، کمینی میرے ہنسنے سے اس کا رشتہ پکا ہونے بھی لگے گا نا تو تیرے چہرے پر اپنی منحوسیت کا عکس دیکھ کر دکھ سے فوت ہو جائے گا۔ وہ اپنا بازو سہلاتی غصے سے بولی۔ دونوں کی نظریں فیقہ عرف رفیق اجمل پر تھی، جو دونوں کی طرف دیکھتے اپنے پان سے لتھڑے دانتوں کی نمائش کر رہا تھا۔ یار فواد بھائی سے کہہ کر دبئی سے ایک اچھا ٹوتھ برش ہی منگوا لے۔ رانیہ کو اس کے دانتوں کو دیکھ کر الٹی آئی تھی، جیسے ایویں میں تیرے عاشق پر اپنے میاں کی محنت کی کمائی ضائع کر دوں۔ ثنا برا مان کر بولی۔ وہ لوگ فیقے کے قریب پہنچ چکی تھی، دونوں کو یہیں سے گزر کر گھر جانا تھا اور فیقے صاحب اس کو راہ میں دیدہ دل رکھے بیٹھے تھے۔ اور سن رانیہ، تو نے جو بھی سوٹ لیا ہے اس کا کلر بھی محرون ہے نا؟ ثنا نے اس کے سر پر قیامت ہی اٹھائی تھی۔ آگ لگانے والی ہوں میں اس سوٹ کو، اپنے ہاتھ میں تھامے سوٹ پر نگاہ ڈالتے اس کا صدمے سے برا حال ہوا تھا، جس پر اس کا دل آیا تھا اور پیسے جمع کر کر کے اسے آج بڑے چاؤ سے خریدا تھا۔ وجہ سامنے کھڑا فیقہ تھا۔ رانیہ کو محرون کلر سے نفرت محسوس ہوئی تھی، جیسے 45-46 برس کا رفیق اجمل عرف فیقہ، محرون کلر کی شلوار قمیض، اس پر بلیک کلر کی پیشاوری چپل، منہ میں تباہ یا پان تیل میں لتھڑے بالوں کے بیچ کی مانگ نکالے دانت نگوں سے اس پر قربان جا رہا تھا۔ دونوں کو رکنا پڑا۔ کیسی ہو میری رانی؟ وہ اسے دیکھ کر آنکھوں میں بہار لاتا بولا۔ ہم ٹھیک ہے چاچا بند ہوں۔ ثنا کے ٹھوکے سے وہ ایک دم اپنی زبان کو بریک لگا گئی۔ اس کے چاچا بولے، پر ایک لمحے کو فیقے اس کے منہ سے جیسے فنائل کی گولی آئی ہو، جس سے دونوں نے مشکل اپنی ہنسی روکی تھی۔ آؤ نہ میں چھوڑ دوں، یہ میری گاڑی تمہاری ہی تو ہے، کیوں رکشوں بسوں میں دھکے کھاتی ہو؟ وہ اس پر قربان جانثار ہوا تھا۔ اس نے بمشکل خود کو اس کا سر پھاڑنے سے روکا تھا۔ چاچا وہ سامنے ہی تو گھر ہے۔ ثنا نے بات سنبھالی تھی۔ وہ دیکھے چاچا، پروین چچی۔ فیقے سے گھبرا کر مڑا، جیسے پیچھے لاوا آ رہا ہو اور اسے جلا کر راکھ کر دے گا۔ وہ کہہ کر ثنا کا ہاتھ تھامے تیزی سے آگے بڑھی تھی اور فیقہ چچا منحوس اپنی پیشانی پر پسینے کے قطرے صاف کر رہا تھا، جو کہ پروین چچی کے ڈر سے نمودار ہوئے تھے۔ پاگل ہے بالکل، وہ کھسیاتا ہوا گاڑی میں بیٹھا۔ اماں یہ دیکھیں، یہ چوکیدار دے کر گیا ہے میری نوکری کا احساس۔ وہ ہاتھ میں کاغذ لہراتی کمرے پہ آئی تھی۔ کیا دیوانی ہوئی ہو کیا؟ وہ اس کی اس طرح چیخنے پر اکثر اسے دیوانی کہتی تھی۔ یہ دیکھیں اماں، اور ان کو اپنے آفس کی بھی ضرورت ہے، بس میں نے کہہ دیا کل میں یہاں جاؤں گی انٹرویو دینے۔ وہ ایک قسم سے بولی۔ ہاں جاؤ اپیا، آپ کو شاید معلوم نہیں ایسے گھر کا اشتہار کون سی کمپنیاں دیتی ہے۔ اریب نے اس کا مذاق اڑایا۔ اس نے چندہ پرواہ نہ کی اور کل کے پہننے والے کپڑے دیکھنے لگی۔ وہ اس بڑی سی عمارت کے سامنے سر اٹھائے کھڑی تھی، جس کے ماتھے پر حیدر انڈسٹریز لکھا تھا۔ ریسیپشن پر پہنچ کر اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ آپ اندر چلی جائیں، اس بات سے بے خبر کہ اور کوئی انٹرویو دینے کیوں نہیں آیا، اس نے کانپتے ہاتھوں سے دستک دی تھی۔ یس، وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اندر آئی تھی۔ سامنے ہی کوئی ٹانگ پر ٹانگ رکھے دلکشی سے مسکراتا فون پر بات کر رہا تھا۔
بات بہت آگے نکل گئی ہے۔ اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے وہ دوبارہ کھل کر ہنسا تھا۔ جیسا آفس شاندار ہے ویسا ہی بندہ بھی شاندار ہے۔ اس نے اکھیوں سے اس کا جائزہ لیا۔ اس کا اچھی طرح جائزہ لینے کے بعد وہ اب گردن گھمائے کمرے کا جائزہ لے رہی تھی، اور وہ اس کا یلو کلر کے چکن کے کرتے اور وائٹ ٹراؤزر اس پر یلو ہی شفون چکن کا دوپٹہ سلیقے سے گلے اور سینے کو ڈھانپے ہوئے تھا۔ وہ سیدھی اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ بالوں کو بیچ کی مانگ نکال کر دائیں بائیں سپن کر کے کھلا چھوڑا ہوا تھا۔ جی مس، وہ اس کی آواز پر ایک دم سٹپٹا کر سیدھی ہوئی، پر ہڑبڑاہٹ میں گود میں رکھی فائل زمین پر گری تھی۔ اس نے بمشکل اپنی ہنسی چھپائی تھی۔ آخر باس والا روب بھی تو رکھنا تھا، ایسی بھی کیا بدحواسی۔ رانیہ، وہ جھک کر فائل اٹھاتے بڑبڑائی تھی۔ السلام علیکم سر۔ اسے ہلکا سا مسکراتے ہوئے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، تو مس رانیہ حسن پہلے کبھی جاب کی ہے؟ وہ اس کی فائل کو سرسری سا دیکھتے پوچھنے لگا۔ جی نہیں، پڑھائی سے جان ہی ابھی چھوٹی ہے، وہ سکون کا سانس لیتے بولی۔ اس کے انداز پر اس بار وہ کھل کر ہنسا تھا۔ وہ ایک دم الرٹ ہوئی تھی۔ یہ ہماری کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز، شرائط ہے، پڑھ لیں، اگر منظور ہے تو ایگریمنٹ سائن کر لیں۔ وہ اس کے آگے 2-3 پیپرز رکھ کر اسے بغور دیکھتا بولا، مطلب میری جاب پکی؟ وہ فرتے مسرت سے اچھلی تھی۔ اس کی توقع کے عین مطابق اس نے ایگریمنٹ پڑھنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ میرے دل نے تمہیں اپوائنٹ کیا ہے، اب اپنے باس کا حکم میں کیسے ٹال سکتا ہوں؟ وہ اسی کے خوشی سے دبکتے چہرے کو گرفت میں لیتا چہرے پر مسکراہٹ سجائے کرسی سے ٹیک لگا گیا۔ ایک بار یہ ایگریمنٹ پڑھ لی، وہ پیپرز کی طرف اشارہ کرتے بولا۔ وہ پیپرز اٹھا کر پڑھنے کو تھی جب اس کی اگلی بات پر وہ گنگ رہ گئی۔ اس وقت ہم آپ کو 25,000 سیلری پر رکھ رہی ہے، آگے آپ کا کام دیکھتے۔ لیکن اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے بول پڑی، 25,000 مطلب 4 مہینوں میں 1 لاکھ؟ وہ توڑ جوڑ کرنے لگی۔ حیدر بخور اسی کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے آپ کا ہر ایگریمنٹ منظور ہے، لائن کہاں کرنی ہے سائن؟ پھر میں یہ 1 لاکھ اس منحوس فقے کے منہ پر نہیں ماروں گی۔ وہ اس کی نشاندہی پر بغیر پڑھے سائن کرتے آنے والی سیلری سے مستقبل کی پلاننگ کرنے لگی، اور حیدر رضا بمشکل اپنا کہا ضبط کیے ہوئے تھا۔ کل آپ اپنا اپائنٹمنٹ لیٹر ریسیپشن سے لے جائیے گا، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ کل کتنے بجے آؤں میں؟ وہ کھڑے ہوتے ہوئے فائل کو سینے سے لگائے بچوں کے اشتیاق سے پوچھ رہی تھی۔ 9 to 5۔ وہ اپنا موبائل اٹھاتے ہر روز مسکراتے بولا۔ وہ ہوشی پلٹی تھی۔ کل آپ کو آفس کی گاڑی لینے آئے گی، آپ اپنا نمبر ریسیپشن پر لکھوا دیں۔ وہ دل ہی دل میں شکرانے کے نفل باندھتے باہر نکلی تھی۔ اس کے باہر نکلتے ہی وہ موبائل اٹھاتا زوردار کہکا لگایا گیا تھا۔ حیدر تو گیا میرے یار۔ نعمان جو کب سے ہولڈ پر ساری باتیں سن رہا تھا، اس کے ہاتھ پر بے پناہ ہنسا تھا، اور اگر وہ ایگریمنٹ دیکھ لیتی تو وہ ہنسی روک کر پوچھ رہا تھا۔ نہیں دیکھتی، مجھے یقین تھا، کیونکہ اسے اس فیقے سے بچنے کے لیے ہر حال میں جاب کرنی ہے۔ لہجے میں یقین تھا۔ فیقہ؟ تیرے رقیب کا نام کتنا رومانٹک ہے، فیقہ، نعمان مزے سے بولا تھا۔ فیقہ نہیں، رفیق اجمل۔ دونوں کا چھت پھاڑ کہکا گونجا تھا۔ وہ جب سے واپس آئی تھی پورے گھر میں ڈانس کر رہی تھی۔ ابھی مجھے تو شک ہو رہا ہے آپ کو 25,000 پر جاب دے رہا ہے، پکا وہ کمپنی کا مالک خودکشی کرنا چاہتا ہے۔ حریب کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ تم بیٹھے رہنا، مجھے دیکھنا، مجھے اس جاب سے میں کیا سے کیا ہو جاؤں گی۔ وہ خیالی کالر کھڑے کرتے ہوئے بولی۔ بیچارہ حریب نے ہاتھ جھاڑے تھے۔ کون آپ کا باس؟ اور کون؟ اس کی بات سن پر اس نے کشر سے اس کی پٹائی کر دی تھی۔ وہ صبح اٹھی ہی 8:30 بجے تھی۔ شاباشے بیٹا، تمہاری ابا جان کا آفس ہے نا جو تم اپنی مرضی سے اٹھو گی؟ ابا نے اسے آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ کیا ہے ابا، انسان ہوں، لیٹ بھی ہو جاتا ہے کبھی، بتا۔ ویسے بھی مجھ سے نہیں اٹھا جاتا اتنی صبح۔ وہ جلدی جلدی ہاتھ چلاتی بولی۔ کر لی بیٹا تم نے جاب؟ بیٹی پر افسوس کرتی ہوئی کرسی پر بیٹھی تھی۔ کبھی مطلب پہلے ہی دن حریب کی زبان میں کھجلی ہوئی تھی۔ وہ اس کو ایک دھبوکا جڑ کر باہر نکلی۔ جہاں ڈرائیورز کا ویٹ کر رہا تھا وہ 15 منٹ لیٹ ہوئی تھی۔ میڈم 2 اور میڈم کو لینا ہے۔ وہ غصہ ہو گئی ہے، ڈرائیور نے اسے بتانا ضروری سمجھا۔ ان میں سے ایک میڈم نے اسے اچھی طرح گھورا تھا۔ اس نے نظر انداز کیا۔ آفس پہنچنے پر سب نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا تھا۔ وہ بے وقوفوں کی طرح کھڑی رہی۔ ہائے، میں تو یہاں کسی کو جانتی ہی نہیں ہوں، میں نے تو ان کا نام ہی نہیں پوچھا، اب کس سے بات کروں؟ وہ دل میں سوچے گئی۔ جی مس، کس سے ملنا ہے آپ کو؟
ایک ادھیڑ عمر آدمی نے اس سے سر سے پیر تک گھورا۔ وہ مجھے یہاں جاب ملی ہے، وہ دل کھڑا کر کے بولی۔ میں نے بھی اتنا بڑا آفس ہے، ایسے ہی کوئی منہ اٹھا کر بول دے کہ مجھے یہاں جاب مل گئی ہے، وہ تبصر سے بولا تو آس پاس بہت سے لوگوں کی ہنسنے کی آواز آئی۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ دیکھیے میں سچ کہہ رہی ہوں، انہوں نے خود میرا انٹرویو لیا تھا، مجھے آج آنے کو کہا تھا، فرحان سے ہوتے ہوئے بولی۔ سب کو خود پرستہ دیکھ کر اس کا دل کیا وہ رو دے۔ کنہوں نے؟ وہ یہ ڈھیڑ عمر شخص اب اسے مشکوک نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کمپنی کے باس، وہ اکلاتے ہوئے بولی۔ اس کی بات پر زور کا کہکا پڑا۔ سر اس کا انٹرویو لیں گے، کہیں کی کوئی ہے یہ؟ ان میں سے ایک قدرے ماڈرن لڑکی استثنائیہ انداز میں بولی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ بھاری روبدار آواز پر سبھی الرٹ ہوئے تھے۔ سلام کرتے سبھی اپنی اپنی جگہوں پر گئے تھے۔ رانی نے آنسو بھری شکوہ کرا نظر اس پر ڈالی۔ کچھ غلط ہونے کے احساس سے اس نے اسی ادھیڑ عمر شخص کو کڑے تیوروں سے گھورا تھا۔ ارشد صاحب آپ اپنا کام کریں اور رانیہ آپ میرے ساتھ آئیں، وہ دونوں کو کہتا آگے بڑھ گیا تھا۔ ارشد صاحب نے اس کے پیچھے جاتی حیرت سے رانیہ کو گھورا تھا۔ آپ نے مجھے بلا کر بے عزت کرنا تھا تو مجھے بتا دیتے، میں کبھی نہ آتی۔ وہ اس کے سامنے کرسی پر بیٹھی رونا شروع کر چکی تھی۔ وہ بری طرح گڑبڑایا تھا۔ دیکھیے مس رانیہ، میری بات سنیں پلیز، آپ مجھے بتائیں تو ہوا کیا ہے؟ وہ اس کے رونے پر گھبراتا اس کو ٹیشو پیش کرنے لگا۔ جب میں نے کہا مجھے جاب ملی ہے یہاں، وہ بلو شرٹ والے صاحب بولے، میں منہ اٹھا کر آ گئی ہوں۔ بات کے اختتام پر رونا پھر شروع ہوا تھا۔ کس نے کہا؟ ارشد صاحب نے، تو اب سختی سے پوچھ رہا تھا۔ ان کا نام ارشد ہو یا راشد؟ بیستی تو انہوں نے میری کر ڈالی نا۔ وہ اس کے ہاتھ میں تھامے ٹیشو باکس سے ٹیشو نکالتی تڑک کر بولی تھی۔ وہ بے ساختہ آئی مسکراہٹ چھپا گیا۔ مجھے اگر آپ کا نام معلوم ہوتا تو کوئی بھی مجھ پر نہیں ہنستا۔ وہ اب سو کرتی بولی، اب کہ وہ کھل کر ہنسا تھا۔ حیدر ہنسا۔ وہ ہنس کر بولا تھا، اب کیا فائدہ، اب تو میں آپ کو سر ہی بولنا ہے۔ وہ آفس سے افسوس سے بولی۔ اس کو پھر ہنسی آئی تھی۔ آپ چاہیے تو حیدر بول لے، وہ بے خودی میں بولا تھا، پر وہ اپنی ہی دھن میں تھی۔ میرے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں تھا۔ میں واقعی بیوقوف لگ رہی تھی۔ وہ جس انداز میں بولی وہ کہکہا لگا گیا۔ اس نے بے ساختہ اسے گھورا۔ اس کے گھورنے پر وہ ایک دم سیریس ہوا تھا۔ میں نے کیا کہا تھا کل آپ سے؟ اپنا اپائنٹمنٹ لیٹر لے لیجیے گا۔ اس نے فون پر کسی کو اس کا اپائنٹمنٹ لیٹر لانے کو کہا، پھر ارشد صاحب کو اندر آنے کو کہا۔ جی سر، وہ اجازت لے کر اندر آئے۔ ارشد صاحب، یہ رانیہ حسن ہے، انہیں میں نے جاب پر اپائنٹ کیا ہے، اور مس رانیہ یہ یہاں کے مینیجر ہیں۔ تبھی اس کا اپائنٹمنٹ لیٹر آیا تھا، پھر وہ اسے خود سارے اسٹاف سے ملوانے لے گیا تھا۔ اسے اقصیٰ کے برابر والی جگہ دے دی گئی تھی جو اس کے ساتھ صبح گاڑی میں بھی تھی۔ وہ خوش ہوئی تھی۔ مس اقصیٰ، آپ مس رانیہ کو کام سمجھا دیجیے گا، اور مس رانیہ اگر کوئی ہیلپ چاہیے تو میں یہی ہوں۔ وہ مسکرا کر کہتا واپس اپنے کمرے میں گیا تھا۔ اسی ماڈرن لڑکی جس کا نام سمیرہ تھا اسے خطرناک تیوروں سے گھورا تھا۔ اسے جاب کرتے 3 دن ہو گئے تھے۔ یہ 3 دن وہ بہت مختلف میٹنگز میں مصروف رہا تھا۔ آج اس نے اسے اپنے آفس میں بلایا تھا۔ مس رانیہ، اینی پرابلم؟ وہ اس کے ہاتھ سے فائل لیتا پوچھ رہا تھا۔ نو سر، وہ ڈر قبولی تھی۔ اس کے ہکلانے پر فائل کھولتے کھولتے وہ بغور سے دیکھنے لگا جو نیچے دیکھنے میں مصروف تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے فائل پر نظر دوڑانے لگا۔ مجھے نہیں آ رہا سمجھ، میں نے کوشش کی تھی، پر وہ معصومانہ انداز میں بولتی اسے بہت پیاری لگی تھی۔ میں نے کہا تو تھا کوئی پرابلم ہو تو مجھ سے کہہ سکتی ہے آپ۔ وہ نرمی سے کہہ رہا تھا۔ آپ بزی تھی، وہ دھیرے سے بولی تھی۔ وہ مسکرایا تھا۔ آپ کے لیے میں کبھی بزی نہیں ہو سکتا، وہ اس کو دیکھ کر بولا۔ اس سے پہلے کہ وہ حیران ہوتے کچھ بولتی، دروازے پر نوک ہوئی تھی۔ اس کی اجازت سے سمیرہ اندر آئی تھی۔ سر، آپ کی کافی کا ٹائم ہو رہا ہے، وہ اندر آتے ایک ادا سے بولی۔ رانی نے اس کے انداز کو بغور دیکھا، پھر حیدر کو نوٹ کیا تھا جس کے چہرے پر ایک دم بیزاری چھائی تھی۔ 1-2 بار اس نے غلطی سے سمیرہ سے کافی منگوائی تھی، اور غلطی پر غلطی اس نے اس کافی کی تعریف کرتی تھی۔ اب تو وہ روز اس سے آ کر کافی کا کم پوچھتی، ادائی زیادہ دکھاتی۔ نو مس سمیرہ، آپ اپنی فائل کمپلیٹ کر کے مجھے بھجوا دیں، وہ اپنی مخصوص رومدار آواز میں بولا، تو رانیہ پر ایک کٹیلی نظر ڈالتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ رانیہ، آپ یہ فائل چھوڑیں، یہ میری میٹنگ شیڈول ہے، یہ ٹائپ کر کے لے آئے۔ اس کو اپنی میٹنگ لسٹ دے کر بولا۔ کچھ دیر بعد وہ نوبات کے سامنے اپنے دکھڑے رو رہا تھا۔ کچھ دن اور اگر یہ میرے آفس میں رہی تو تیرے دوست کا دیوالیہ پکا،
اس کی بات پر نعمان کا کہا بے سختہ تھا. وہ تو میرے ہاتھوں کی کافی پیے بغیر اپنا کام ہی سٹارٹ نہیں کرتے. وہ ایک ادا سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے بولی. وہ کب سے اس کی بکواس سننے اور اس کی فلمی ادائیں دیکھنے پر مجبور تھی. لنچ بریک تھا اس لیے سمیرا کی پرفارمنس جاری تھی. سچ کہہ رہی ہے. ایک دن تو میں نے بھی دیکھا تھا سر نے اس سے میرے سامنے کافی بنوائی تھی. اکثر نے اس کے کار میں سرگوشی کی تھی. اس کی گواہ تو خود بھی تھی. میں نے تو کہہ دیا سر ہمیشہ کے لیے اپنے گھر پر ہی رکھ لینا. مجھے جب چاہے گی اپنے ہاتھوں سے کافی بنوا کر دوں گی. وہ اب ہنس کر بولی. اس سے بس بکواس کروا لو جتنی چاہیے. اکثر تبھی تھی پر نہ جانے کیوں اس کا دل جل کر خاک ہوا تھا. وہ عموماً 10:30 بجے آفس آ جاتا تھا. آتے ہی اس کی طلب بھی ہوئی تھی. اسکائی بلو اور لائٹ پنک کلر کی کمبینیشن میں وہ اسے تازہ ہوا کا جھونکا لگی. مس ثانیہ ذرا ایک کپ کافی بنانے کی. ویسے بغیر دیکھے بغیر مصروف انداز میں بولا. میں نے تو کہہ دیا سر ہمیشہ کے لیے اپنے گھر پہ ہی رکھ لینا. مجھے جب چاہے گی اپنے ہاتھوں سے کافی بنا کر دوں گی. اس کے کانوں میں شوق سی آواز لہرائی تھی. وہ پھر چھپی تھی. مجھے نہیں آتی سر آپ سمیرا سے بنوائی. وہ چل کر بولی. وہ ایک دم ہنسا تھا. مطلب وہ جیلس ہو رہی تھی. میں سکھا دیتا ہوں. وہ وہاں سائڈ پر کافی میکر ہے وہاں جائے میں بتاتا ہوں. وہ کونے میں اشارہ کرتے ہوئے بولا. بٹ سر اٹس ناٹ پارٹ آف مائی جاب. لیکن سر یہ میری جاب کا حصہ نہیں ہے. انداز قدرے بھرا تھا. وہ کہہ لگا کر ہنسا. مس ثانیہ اٹ از یور جاب. مس ثانیہ یہ آپ کی جاب ہی ہے. وہ اس پر زور دیتا جھک کر دراز سے پیپر نکال کر اسے سامنے رکھتا بولا. یہ وہ ایگریمنٹ ہے جو آپ نے سائن کیا تھا. پوائنٹ نمبر 5. وہ کرسی سے ٹیک لگاتے اس کے چہرے کو گرفت میں لیتے مزے سے بولا. وہ ہمدرد بنی پیپر تھام گئی. مجھے روز کافی بنا کر باس کو پیش کرنی ہوگی. پوائنٹ نمبر 5 پڑھ کر وہ سب پر نظر دوڑانی کو تھی کہ وہ اس کے ہاتھ سے پیپرز لے چکیا تھا. بس باقی کے پوائنٹس وقت آنے پر آپ کو پتہ چلتے جائیں گے. وہ جیسے ہوش میں آئی تھی. یہ سراسر دھوکہ ہے. اس کی آواز جیسے کھائی سے آئی تھی. میں نے 2 بار آپ سے کہا تھا پڑھ لیں. وہ اس کی حالت سے ہنس اٹھا تھا. بظاہر اطمینان سا بول رہا تھا. اس میں تو پتہ نہیں کیا کیا لکھوا کر آپ نے میرے سائن لے لیے ہوگے. وہ صدمے سے بے ہوش ہونے کو تھی. جلدی کیا ہے پتہ چلتا جائے گا آپ کو. وہ ہنسی ضبط کرتے سنجیدگی سے بولا. اس کی نوبت ہی نہیں آئے گی. میں آج ابھی اسی وقت یہ جاب. وہ جوش سے بولتی کھڑی ہوئی. جب وہ آرام سے اس کی بات کاٹ گیا پیپرز کھول کر دوبارہ اس کے سامنے رکھتا وہ ایک پوائنٹ پر انگلی رکھ گیا. پوائنٹ نمبر 2. میں یہ جاب 3 مہینے سے پہلے نہیں چھوڑ سکتی. اگر کسی وجہ سے چھوڑی تو مجھے کمپنی کو 1,00,000 روپے دینا ہوگا. پڑھتے پڑھتے وہ کرسی پر بیٹھتی چلی گئی تھی. رانیہ نے ایک دم بجلی کی تیزی سے پیپرز پر ہاتھ رکھا تھا پر اس کا نرم و نازک ہاتھ اس کے بھاری صاف ستھرے ہاتھ پر پڑا تھا. وہ اس کے ارادے جان کر پہلے ہی پیپرز پر ہاتھ رکھ گیا تھا. اس نے اپنے ہاتھ کے نیچے اس کا ہاتھ محسوس کر کے سرحد سے اپنا ہاتھ ہٹایا تھا. پھر کچھ اپنی بے ساختہ حرکت کچھ اس کے چہرے پر شرارت بھرے تاثرات. اس کا چہرہ پل بھر میں سرخ ہوا تھا. مس ثانیہ وہ رہا کافی میکر. وہ ایگریمنٹ کو رول کرتا دلکشی سے مسکرایا تھا. اس کے سمجھانے کے باوجود وہ جیسے کافی بنا کر لائی تھی اسے وہ پہلا گھونٹ ہی فرش پر میں تھوکتے بنا تھا. یہ کیا ہے؟ وہ ناگواری سے پوچھا تھا. کافی سر مجھے ایسی کافی بنانی آتی ہے اور روز آپ کو ایسی کافی ملے گی. وہ دلکشی سے مسکرا کر کہہ رہی تھی. منظور ہے بشرطیکہ یہ روز ملتی رہے. وہ اس سے زیادہ دلکشی سے مسکراتا اس کے سندر روپ آنکھوں میں بھرتے بولا. وہ ایک دم لب بھیج کر بولی تھی. وہ زور سے ہنسا تھا. اپنی بات پر قائم رہی کہ مس ثانیہ. وہ پیچھے سے بولا تھا. اسی وقت راشد صاحب نوک کر کے اندر آئے تھے. انہوں نے اسے اچھی طرح معنی خیزی سے گھورا تھا. اس سے یہ شخص برداشت نہیں ہوتا تھا. وہ ان کو اس سے زیادہ بری طرح گھورتے باہر نکلی تھی. ابا کہا بھی تھا آپ کی بھوپی ذات پیاری سی بہن کا صرف گھر ہی بڑا ہے دل نہیں. وہ ہمیں اپنی بڑی سی گاڑی میں کبھی بھی ڈراپ نہیں کرنے والی. وہ سڑک کے بیچوں بیچ اپنی بھڑاس نکالتے چلتی جا رہی تھی. ماں کی پھوپھی ذات اچھے خاصے کھاتے پیتے گھرانے میں شادی ہو کر گئی تھی. آج ان کے پوتے کا عقیقہ تھا.
وہ کی سرسری بلانے پر بھی ان دونوں کو لے کر پہنچ گئی تھی کہ لفٹ کے پوش علاقے میں گھر پہ ہونے کے باعث دور دور تک رشا ٹیکسی نہ بیٹھ تھا. رات کے 9 بجنے کو تھے. وہ لوگ جلدی اٹھ آئے تھے جب ایک گاڑی ان کے پاس آ کر رکی. مس رانیہ آپ یہاں؟ وہ اس کو فیملی کے ساتھ دیکھتا گاڑی سے اترا تھا. جی سر، بس گھر جا رہے تھے. وہ اس وقت اس کو دیکھ کر بالکل بھی خوش نہیں ہوئی تھی. ہسابے کو وہ مدم بنا اماں کو سلام کر رہا تھا. اتنی ہی کوئی شریف ہے نا، وہ تبھی تھی. میں رانے کا باس ہوں. اسے تعریف کروانے پر ابادہ نہ دیکھ کر وہ خود ہی اپنا تعارف کروا گیا. جیتے رہو بیٹا، رانیہ تمہاری بہت تعریف کرتی ہے، بہت ہی نیک بچے ہو. وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے نہال ہوئی تھی. رانیہ نے حیرت سے ماں کو دیکھا تھا اور وہ اس کی شکل دیکھ کر مسکرایا تھا. السلام علیکم سر، میں اریب حسن ہوں، اپیہ کا چھوٹا بھائی. وہ خوشی سے اسے ہاتھ ملاتا بولا. اس کے گھر والے اس سے مل کر بہت ہی خوش ہوئے تھے. ایک وہی منہ بنائے کھڑی تھی. یقین کرے مجھے آپ سے ملنے کا بہت شوق تھا. وہ خوشی سے بولے جا رہا تھا. خبردار جو تم نے کوئی بکواس کی. وہ اس کے ہاتھ میں خود رہی تھی. وہ اس کی نوکری ملنے والے دن کی بات یاد کر تھی بولی. وہ اس کے کانوں میں بھی بخوبی سن لی تھی. اس نے رخ پھیر کر اپنی مسکراہٹ رکی تھی. آئیے میں آپ لوگوں کو ڈراپ کر دیتا ہوں. وہ اماں کو دیکھتا اخلاق سے بولا تھا. نہیں سر، آپ لوگ خود ہی. اس سے پہلے وہ جملہ پورا کرتی اماں اس کی بات کاٹ گئی تھی. بیٹا زحمت تو ہوگی، پر جوان بچی کا ساتھ ہے، یہاں تو کوئی سواری بھی نہیں مل رہی. اماں کو راضی دیکھ کر وہ دل ملائی تھی. جی زحمت کیسی؟ وہ جوان بچی کے غصے سے سرخ چہرے پر گہری نظر ڈالتا اماں کے لیے دروازہ کھول گیا. اریب فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا. ایک وہی باہر کھڑی تھی. آپ اگر چاہیں تو میں آپ کے لیے بھی دروازہ کھول سکتا ہوں مس رانیہ. وہ آنکھوں میں شرارت لیے گویا ہوا. وہ ایک تیز نظر اس پر ڈالتی اماں کی طرف سے کھلے دروازے سے بیٹھ گئی تھی. سارا غصہ دروازے پر نکالا. تب تک وہ ڈرائیونگ سیٹ سنبھال گیا تھا. تمیز سے بچے کی گاڑی توڑو گی کیا؟ اماں نے اسے ڈپٹا. وہ کھل کر مسکرایا تھا. اس کا دل چاہا اسے اس کی گاڑی سے باہر پھینک دے. بیٹا چائے پیے بغیر تو میں تمہیں جانے نہیں دوں گی. نہیں اماں جی، پھر کبھی صحیح. وہ ادب سے بولا. گاڑی سے اتر کر وہ ادھر ادھر دیکھے بغیر گھر کے اندر چلی گئی تھی. 10 منٹ بعد وہ چینج کی لاؤنج میں آئی تھی. میری بات سنو، ایک نمبر کے فضول انسان ہے وہ. کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں زیادہ فری ہونے کی. اور اماں، میں نے کب آپ سے ان کی تعریف کی ہے؟ کبھی. وہ دونوں ہاتھوں سے بالوں کی پونی اونچی پونی بناتی ارد گرد دیکھے بغیر بولے جا رہی تھی. اریب کی ڈھیلی ڈھالی وائٹ ٹی شرٹ، اس پر بلیک ٹراؤزر پہنے وہ خود سے بے نیاز کسی کی گہری نظروں کے احسان میں تھی. اپیا کیا کر رہی ہو؟ اریب مر جانے کو ہوا تھا. سمجھا لے اس کو اماں. وہ صوفے پر بیٹھی بلاخر اماں کی گود میں گھسی تھی. رانیہ اٹھ کر بیٹھو. ان کی مضبوط ہاتھ قدموں کا اس کی کمر پر پڑا. اللہ کا خوف کرے اماں، اتنی زور سے کون مارتا ہے؟ وہ بلا کر اٹھی تھی. سامنے نظر پڑتے اس کا دل کیا زمین پھٹے اور اس میں سما جائے. چائے کا کپ ہاتھ میں لی، سر نیچا کیے مسکرانے میں مصروف تھا. اف! وہ خفت سے سرخ ہوتی ہرنی کسی تیزی سے وہاں سے بھاگ کر کمرے میں گئی تھی. معاف کرنا بیٹا، یہ میری بیٹی تھوڑی سرپھری سی ہے. ابا شرمندگی سے بولی. کوئی بات نہیں، میں نے برا نہیں بنایا. وہ ان کی پریشانی ظاہر کرنے کو مسکرایا تھا. اپنی بکواس سے زیادہ وہ اپنے حلیے کی وجہ سے قیامت تک دوبارہ اس کا ساتھ پیدا ہونے کی دعائیں کر رہی تھی. رانیہ اٹھتی ہو یا آؤں میں؟ اب کی اماں نے بات سے ادب کی تھی. اماں میں نے آج نہیں چاہتا. وہ تک سر سے ہٹا کر بولتی دوبارہ منہ پر رکھ گئی. صبح کے 9:30 بج گئے تھے. وہ 8:30 سے اس کو اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی. شاباش بیٹا، تیرے جیسے لوگ اگر رکھ لیے جائے نا تو چل گیا لوگوں کا کاروبار. وہ اس کو اس کے حال پر چھوڑتے کمرے سے نکل گئی. ٹھیک 10:15 بجے اس کا فون بجا. وہ منہ لیٹے سوئی رہی. فون کرنے والا مستقل مزاج تھا شاید. دوسری بار بجنے والا آخری بیل پر اس نے خراب موڈ کے ساتھ تکیے کے اندر ہی فون کان سے لگایا. ہیلو. عمر آلود آواز. دوسری طرف سے کسی کا دل دھڑکا گئی. مس رانیہ کہاں ہے آپ؟ سوالیہ انداز میں استفسار کیا. اپنے بیڈ پہ. وہ شاید ابھی تک ہوش میں نہیں تھی. ایک لمحے کو وہ چپ ہوا تھا. مس رانیہ. اب کی بار وہ اپنی بھاری آواز میں زور سے بولا، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا وہ ایسے ہی خمار آلود آواز میں بولتی رہی، وہ سنتا رہے. جی جی جی. وہ ہڑبڑا کر اٹھی تھی. فون ہٹا کر نمبر کو غور سے دیکھا. وہاں سر لکھا جگمگا رہا تھا.
اس کے چودہ دماغ روشن ہوئے تھے۔ سر وہ ہکلائی تھی۔ مس رانیہ، آج آپ آفس کیوں نہیں آئی؟ وہ کڑے تیوروں سے پوچھ رہا تھا۔ سر میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ وہ نے کہا زدہ آواز میں۔ اس سے پہلے کہ مزید ڈرامہ کرتی وہ اس کی بات کاٹ کر سختی سے کاٹ گیا۔ آپ کی طبیعت مجھے پتا ہے کیوں خراب ہوئی ہے۔ 15 منٹ میں گاڑی آ رہی ہے۔ آئی وانٹ یو ان دا آفس ود ان ہاف این آور۔ وہ فون رکھ چکا تھا۔ کیا مصیبت ہے؟ 15 منٹ میں ان کی بیوی ہی تیار ہو سکتی ہے، میں تو نہیں۔ تو کیا پھینک کر اس نے دانت پیسے تھے۔ 11 میں 5 منٹ تھے جب وہ آفس پہنچی۔ وہ جلدی جلدی سیڑھیاں چڑھتی جا رہی تھی جب اوپر سے آتے شخص سے بری طرح ٹکرائی۔ اس سے پہلے کہ وہ الٹ کر پیچھے گرتی، کسی نے اسے سرحد سے دھاپا تھا۔ وہ ایک ہاتھ سے ریلنگ تھاپ گئی، اس ٹاپ کی طرح اپنے سر کے اوپر تارے ناشتے نظر آئے۔ اوف، لوہے کے بنے ہو کیا؟ اپنی پیشانی رگڑتی سے سر اٹھا۔ لگی تو نہیں؟ وہ اس کے بالکل قریب کھڑا اسے پرجوش پرشوک نظروں سے دیکھتا پوچھ رہا تھا۔ اس نے بے ساختہ اس کی پیشانی کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ سامنے اس کو دیکھ کر اس نے ہڑبڑا کر پیچھے ہونا چاہا، پر کسی چیز نے جسے اس کو روکا تھا۔ وہ جو اب تک سمجھ رہی تھی کہ اس نے ریلنگ تھام کر خود کو بچایا تھا، اس کی خواب خیالی تھی۔ اس کی کمر کے گرد حیدر رضا کا مضبوط بازو تھا، جس کے سہارے وہ اب تک مزے سے کھڑی تھی۔ اسے جیسے ایک دم کرنٹ لگا تھا۔ اسے ایک جھٹکے سے اس کا ہزار توڑ کر الگ ہونا چاہا، پر توازن برقرار نہ رکھنے کی صورت میں وہ پھر پیچھے گرنے کو دی۔ جب اس نے سرحد سے اس کی کلائی تھام کر اسے اپنی طرف کھینچا، اب کی بار رانیہ نے اس کے کندھے کو تھام کر خود کو اس سے ٹکرانے سے باز رکھا۔ وہ اچھی خاصی آواز باختہ ہوئی تھی۔ لگتا ہے ابھی تک آپ نیند میں ہیں، چاہے کافی پی کر ہوش میں آ جائے۔ 30 منٹ کے اندر کل والی فائل میرے روم میں لے آئے۔ وہ اس کی کلائی چھوڑ کر اس کے سرخ چہرے کو دیکھ کر مسکرایا تھا، پھر سن گلاسز آنکھوں پر لگائے سیڑھیاں اتر گیا۔ وہ واقعی جیسے اب ہوش میں آئی تھی۔ بدتمیز، بے شرم، اسے زیر لب گالیاں دیتی وہ اوپر آئی تھی جب اس کا سامنا ارشد صاحب سے ہوا تھا۔ میڈم رانیہ، یہ آپ کا پرسنل آفس نہیں ہے، جو آپ کا جب جی چاہے آپ آئے جائیں۔ وہ نئے سرے سے دبی تھی۔ دیکھیں اس وقت میرا موڈ ٹھیک نہیں ہے، مجھے اپنا کام کرنے دیں۔ وہ انہیں ٹکا سا جواب دیتی آگے بڑھی تھی۔ اس کی دیدہ دلیری پر کئی ایک حیران ہوئے تھے اور کئی مسکرائے تھے، اور ارشد صاحب کھسیا کر اپنے کیبن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں خود کو۔ وہ پرس کو پٹک کر سیٹ پر گرتے ہوئے بولی۔ مزہ آ گیا یار، ان کو ایسی ڈوز کی ضرورت تھی۔ اکثر کا دل ارشد صاحب کی درگت پر خوش ہوا تھا، جبکہ وہ حیدر رضا کو رکیت رہی تھی۔ اس کو آفس میں آئے 25 دن ہو گئے تھے۔ ابھی تک وہ کام کے معاملے میں کبھی کبھی اس کا سب دس پا جاتی تھی۔ کوئی اور ہوتا تو وہ کب کا اسے فارغ کر چکا ہوتا، پر یہاں اس معاملہ اس کے دل کا تھا۔ یہاں اگر حیدر رضا خود کو بے بس پاتا تھا۔ بیٹے سامنے 3 دن کی کام میں آپ نے 1 ہفتہ لگا دیا۔ وہ منہ بناتے اس کی سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی جب کا اس کا موبائل بجا۔ اسکرین پر نظر پڑتے ہی وہ بڑی محبت سے مسکرایا۔ اس کے مسکرانے پر اس کی فائل پر توجہ نہ ہوتے پر ہوئی۔ السلام علیکم جانے من، کیسی ہے؟ وہ کرسی سے ٹیک لگا تھا، محبت سے چور لہجے میں بولا۔ اس کا دل دھڑکا تھا۔ میں بھی ٹھیک ہوا آپ کے پیار کی بدولت۔ وہ ایک نظر اس کو دیکھ کر بولا جو اسی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ گڑبڑا کر فائل کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ مسکرایا تھا۔ آ جائے نا پلیز، آپ کو پتہ ہے نا میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اب کہ وہ جذباتی ہوا تھا، اسے بے ساختہ اس کی طرف دیکھا تھا پر متوجہ نہیں تھا۔ جلدی آ جائے بس، مجھے آپ کے بغیر گھر میں وقت گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ نہ جانے کیوں بے چین ہوئی تھی۔ دوسری طرف سے پتہ نہیں کیا کہا کہ وہ ایک دم کہکا لگا گیا۔ اس بار جو آپ کی مرضی ہو کرے میرے ساتھ، قسم سے منع نہیں کروں گا، وہ خوشگوار لہجے میں کہہ رہا تھا۔ وہ ایک دم کھڑی ہوئی۔ اسے اپنے احساسات خود سمجھ نہیں آئے تھے۔ جب آدمی بات کرتے ہیں لو یو اللہ حافظ، کیا ہوا؟ وہ فون رکھتا حیرت سے پوچھ رہا تھا۔ ایکسکیوز می سر، وہ کہتی باہر نکلی تھی، یعنی کہ محترمہ میں جیلیسی کی جراثیم بھی پائے جاتے ہیں۔ وہ زیر لب کہتا مسکرایا تھا۔ میری بلا سے کسی کو بھی جانے من گئی۔ وہ تکیہ گود میں رکھتی فون پر سنا سے اپنے جلے دل کے بھپولے بول رہی تھی۔ اگر تمہیں پرواہ نہ ہوتی تو میرے سامنے ایسے جل جل کر نہ مر رہی ہوتی۔ اس کی حالت پہ کہکا لگاتی بولی۔ میری طرف سے وہ چاہے جس بات سے بولنا چاہا تھا کہ ثنا نے زور سے اس کی بات کاٹی تھی۔ نہ آگے مت بولنا، میں باہر میں تم دونوں سے ملنے نہیں آنے والی۔
اس کی بات پر اس کے فوٹو پر مسکراہٹ لگی تھی۔ بکو مت تم، آواز میں دم نہیں تھا آپ کی بات۔ اوہے ہوئے مس رانی شرما رہی ہے۔ ثنا نے اسے چھیڑا، بکواس بند کرو۔ اس کے کہنے پر وہ کہکہا لگا گئی۔ جب باہر سے آتی آواز پر وہ چونکی تھی۔ او بھابھی جی، کوئی چائے پانی ہی پوچھ لو۔ وہ بلا شبہ رفیق اجمل کی آواز تھی۔ یہ فیقہ کہاں سے آ گیا؟ اس کے منہ میں کڑوا بادام آیا ہوا جیسے۔ حیدر رضا کا قریب، وہ مزے سے بولی۔ فی الحال تم اپنی بکواس اور فون دونوں بند کر دو۔ اس نے کہنے کے ساتھ ہی فون بند کیا تھا۔ چاچا 4 مہینے میں آپ کو آپ کے پیسے مل جائیں گی، وہ باہر آ کر بولی۔ ارے میری رانی، پیسے کس سے مانگے ہیں؟ وہ اس کو للچائی نسوں سے دیکھتا بولا۔ رانی اندر جاؤ تم۔ اماں نے اسے کڑے تیوروں سے اندر جانے کا کہا۔ اماں آپ چاچا کو بتا دو، 4 مہینوں میں اس کے پیسے گھر تک آ جائیں گی۔ آئندہ یہ یہاں تشریف نہ لایا کرے۔ اس کو غصے سے گھورتی کمرے میں گئی تھی۔ سنا ہے رانیہ نے نوکری کر لی ہے۔ زمانہ بڑا خراب ہے بھابھی جی، اس گھر پر بٹھائی آپ سے پیسے کس نے مانگے ہیں؟ وہ در پردہ ان کو رانیہ کے رشتے کا اشارہ دیتا ان کو پریشانی میں ڈال کر وہاں سے گیا تھا۔ سر یہ آپ کی کافی، تو اس کے ساتھ بھی کافی کا مگ رکھتے بولی۔ بڑھتی کیا نہ کرتی کے مصادق اسے اس کی کافی بنانی پڑتی تھی۔ میں آ رہا ہوں، گھبرانا نہیں، میں بس 15 منٹ میں آیا، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ وہ کسی سے فون پر بات کرتا اجلت پہ اٹھا تھا، چہرے سے پریشانی ظاہر تھی۔ سر کاف، وہ پریشانی سے اسے پکار بیٹھی تھی۔ ابھی نہیں، ہاں بلال ایک ایمرجنسی ہے یار، تم تھانے پہنچو، میں بھی آ رہا ہوں۔ وہ اسے کہتا فون پر کسی کو ایک علاقے کی پولیس اسٹیشن آنے کا کہا۔ وہ علاقہ اس کا تھا۔ رانے کا دل دھڑکا تھا۔ سر شروعات اس نے کی تھی۔ عریب رفیق اجمل کے بیٹے کو پھر سے آنکھیں دکھاتا بولا۔ آرام سے یار، وہ اس کا بازو پکڑ کر بولا۔ اسے تھانے سے فون آیا تھا عریب کے حوالے سے، وہ تھانے میں تھا، وہ پریشانی سے فوراً سے بھاگ آیا تھا۔ بلال اس کا دوست ASP تھا، اس کے کہنے پر وہ بھی فوراً سے پہنچا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ عریب کے کالج سے واپسی پر رفیق اجمل کے بیٹے نے اس پر آواز کسی تھی۔ تمہاری بہن کو کوئی اور نہیں ملا تھا؟ میرے باپ میں کیا؟ اس سے پہلے کہ وہ بات پوری کر عریب اس پر پڑ پڑا۔ لوگوں نے پولیس کو بلا لیا تھا اور اب وہ دونوں تھانے میں تھے۔ تبھی جناب رفیق اجمل صاحب نے تھانے میں قدم رنج فرما کر حیدر رضا کو شرف دیدار بخشا تھا۔ اسے دیکھ کر اس کا دل برا ہوا تھا، پتہ نہیں وہ کیسے برداشت کرتی ہوگی۔ ہاں بھائی چھوکری، تیری ہمت کیسے ہوئی میرے بیٹے کو ہاتھ لگانے کی؟ وہ بدلہازی سے بولا تھا جب وہ آگے بڑھا۔ مجھ سے تو بات کرے۔ وہ عریب کے سامنے آیا تھا۔ تو کون ہے بھائی؟ وہ اس سے سرتا پیر دیکھ کر بولا، پر اندر ہی اندر اس کی شخصیت سے رفیق اجمل عرف فیقہ خائف ہوا تھا۔ بڑا بھائی عزیز، کچھ بھی سمجھ لو۔ اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ وہ چپ ہو گیا تھا۔ حیدر، کوئی اور بھی مسئلہ ہے کیا؟ وردی میں ملبوس بلال آگے بڑھا۔ دیکھیں جی، میرے بیٹے کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ حسن علی تو میرے چچا زاد بھائی تھا، اس کے بچے اور میرے بھتیجا بھتیجی ہے۔ وہ گڑگڑا کر بولا۔ اور یہ پیسوں کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ آج ساری حساب ختم کرنے کو تھا۔ وہ جی، اس بات کا گواہ تو حسن علی کا بیٹا بھی ہے۔ اس کے باپ نے مجھ سے 1 لاکھ لیے تھے۔ عریب نے اس بات پہ سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، تمہیں تمہارے پیسے کل تک مل جائیں گے، لیکن تم تھانے میں سب کے سامنے کہو کہ آئندہ تم اس گھر کی طرف دیکھو گے بھی نہیں۔ عریب نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ وہ اسے سیدھا کر لے آیا تھا۔ عریب کی پھٹی جیب، بکھرے بال، گربان کے ٹوٹے بٹن دیکھ کر وہ دہل گئی تھی۔ یہ کیا ہوا ہے؟ دن کا 1 بج رہا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر اچانک سا حیران ہوا تھا۔ کبھی کبھی تو اسے لگتا وہ اس کے دل کی طرح آفس میں بھی مالکانِ حقوق رکھتی ہے، جب چاہے آتی، جب چاہے گھر جاتی۔ وہ عریب کو منع کر کیا تھا سب سچ بتانے کو۔ اب یا کچھ نہیں، میں ٹھیک ہوں، لڑکوں سے لڑائی ہو گئی تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھتا بولا۔ لڑکوں سے لڑائی میں تم تھانے پہنچ گئے؟ وہ آنکھوں میں نمی لیے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتی بے قراری سے بول رہی تھی۔ وہ حیران ہوا تھا۔ آپ اس وقت عریب سے بات کر رہے تھے نا؟ مجھے کیوں نہیں بتایا تھا؟ وہ بہتے آنسوؤں سے اس سے شکوہ کرتی ہے، کو بہت اپنی لگی تھی۔ تم پریشان ہو جاتی، تمہیں میں تھانے لینے ہی جا سکتا تھا، اور وہاں اکیلے پریشان بھی چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ وہ اس کے آنسو دیکھ کر اپنائیت سے اسے آپ سے تم کہہ گیا تھا، لیکن اس کا دھیان عریب کی طرف تھا۔ میرا دل پریشان ہو گیا تھا۔ میں گھر آ گئی۔ آنسو صاف کرتے عریب کی پیشانی چوم گئی۔ حیدر کے سامنے آج اس کا محبت بھرا ایک نیا روپ سامنے آیا۔ اماں نماز پڑھ کر آئی، انہیں حیدر نے تسلی دے کر
संभाला था। मिस रानिया, इंसान को अपनी हैसियत के मुताबिक काम करना चाहिए। वो अपने मखसूस अंदाज में इसे सर से पाँव तक घूरते बोला। वो हैदर के कहने पर फाइल लेने उसके केबिन में आई थी। बिल्कुल ठीक कहा आपने अर्शद साहब, इसलिए मैं लोगों को उनकी हैसियत के मुताबिक इज्जत देती हूँ। वो कहकर उनके आगे बड़ी फाइल उठाकर आगे बढ़ गई थी। अब जैसी लड़कियां मुँह के बल गिरती है, वो पीछे से जहरखन लहजे में बोली। जो अब जिसों को मुँह लगाती है वही ज़मीन के बल गिरती है। वो पलट कर उनकी आंखों में आंखें डालकर कहती, इनके देखे बगैर केबिन से निकली थी। वो जहाज पे आदत ऑफिस का राउंड लेने निकला था। उन दोनों का मुकालमा सुनते ही वही रुक गया था। हर बार हैदर रज़ा के सामने वो एक नए रूप में आकर उसे चौंका जाती थी। उसे निकलते देख कर वो कब भी हुआ और वो गुस्से में होने के बायस उसको देखे बगैर निकली थी। अर्शद साहब, उम्मीद है आपको आपका जवाब मिल चुका होगा। ये आपकी पहली और आखिरी वार्निंग है। वो इनको सख्त लहजे में कहता बाहर निकला था। मिस रानिया, ये मैं आपको 3 बार समझा चुका हूँ। आपने दोबारा वही गलती की है। उसका अपना सर पकड़ने की कसर रह गई थी बस। ये काम करवाए वो, इससे उसको समझ ही नहीं आता था। सर, मुझे अक्सर ने जो समझाया, मैंने इसका मुंह देखते हल्के से बोलते बोलते चुप हुई थी। अक्सर सीरियसली मिस रानिया, वो हैरत से पूछ रहा था। यानी बॉस वो था और बॉस होने के बावजूद वो इसके को अपने साथ बिठाकर अपना सर खपाता था, पर बात उसने अक्सर की माननी थी। अब कि वो मज़ीद बोलने की बजाय चुप हुई थी। आप बस एक ही काम अच्छा करती है, वही करें। प्लीज़ कॉफ़ी पिलाएं। वो फाइल परे हटा था, कुर्सी से टेक लगा कर बोला। ये बात 100% दुरुस्त थी। को केस से कॉफ़ी बनाना हैदर ने ही सिखाई थी, पर अब वो बहुत अच्छी कॉफ़ी बना लेती थी। तो वो बना कर उठी थी तो वो ठीक गुस्से थे जब ऑफिस में कोई दाखिल हुआ। अस्सलामुअलैकुम बाबर साहब, वो खड़ा होते मसाइफा करते हुए बोला। उस शख्स को सामने देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ था। ये बिजनेस हैदर के वालिद ने खड़ा किया था और किसी ज़माने में बाबर अहमद और रज़ा साहब बिजनेस पार्टनर थे, पर उसके बिजनेस में आने के बाद बिजनेस तरक्की करता गया और रज़ा साहब अपनी ज़िंदगी में ही बाबर अहमद से बिजनेस अलग कर गए थे। इसी बायस उसके और बाबर साहब के दरमियान खुशगवार ताल्लुक ना होने के बराबर थे, पर फिर भी वो अपने बाप की वजह से उस शख्स का एहतराम करने पर मजबूर हो जाता था। बड़े मज़े हैं तुम्हारे। वो उस पर एक बेबाक नज़र डालते था बोला। उसने नागवारी से लब भींचे थे। वो इन दोनों से बेनियाज कॉफ़ी बनाने में मसरूफ़ थी। तभी वो कॉफ़ी का एक कप लेकर इनकी जानिब आई थी। सर, ये आपकी कॉफ़ी पे इनकी वो बाबर अहमद की बेबाक नज़रों से बेनियाज कप इसके सामने रखती बोलती जा रही थी, जब वो सख्ती से इसकी बात काट गया। मिस रानिया, आप जाए। बस खुद पर जब्त करते वो धीरे से बोला, लेकिन सर, ये आपके गेस्ट आई सेट आउट। वो धीमे लहजे में घुराया। वो एक लम्हे को झटकी थी। बेयकीनी से नम होती आंखों से उसकी आंखों में देखती बाहर भागी थी। बाबर साहब, मैं अपने ऑफिस में आपकी बेहूद की कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा। आप जा सकते हैं। वो खड़े होते उसको बाहर का रास्ता दिखाता बोला। एक मामूली लड़की की खातिर तो मेरी बेइज्जती कर रहे हो? वसीफ पा होते खड़ा हुआ था। कोई औरत मामूली नहीं होती, और जो मर्द औरत की इज्जत करना ना जानता हो, मेरे नज़दीक वो मर्द कहलाने का हक नहीं रखता। वो वापस चेयर पर बैठता उनके पर सुकून लहजे में बोला, ये बातें किताबों में ही अच्छी लगती है दरअसल। वो तंजिया हंसा था, बिल्कुल जिनका आपसे दूर दूर तक वास्ता नहीं पड़ा शायद। वो मुस्कुराया था, दस्त तपाने वाला था। ये बेइज्जती तुम्हें महंगी पड़ेगी। वो गुस्से से कहता पलटा था। उसकी आंसू भरी आंखें याद करके इसने अपनी टांग पर जोर से मुक्का मारा। मिस रानी, आज शाम एक इम्पॉर्टेंट बिजनेस डे है, आपको मेरे साथ चलना होगा। वो फाइल को बंद करते बोला। ये उससे अगले दिन की बात थी। वो कल से सीरियस ही उसके सामने थी। उससे वो नाराज़गी में और ज़्यादा प्यारी लगी थी। लेकिन सर, मैं कैसे जा सकती हूँ? हिचकिचाई थी। मुझे इतनी रात की इजाज़त नहीं मिलेगी। वो इजाज़त का बहाना बनाकर बोली। उसे पता था अम्मा कभी भी इजाज़त नहीं देने वाली। एग्रीमेंट के मुताबिक पॉइंट नंबर, उससे पहले कि वो झुककर वो एग्रीमेंट निकालता, वो चिढ़कर बोली, कितने बजे जाना है? वो तब कर पूछ रही थी। वो उसके अंदाज पर हंसा था। 7:30 बजे ऑफिस की गाड़ी आपको लेने आएगी। नो सर, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं अरीब के साथ आ जाऊँगी। वो मज़े से बोली। उसे पता था अम्मा ने इजाज़त नहीं दी थी। इस बात से बेखबर कि वो अम्मा से पूछ चुका था। अरीब के वाक़े के बाद अम्मा इस पर बारी कुर्बान जा रही थी।
اب وہ وہاں بگڑے بگڑے تیوروں کے ساتھ اریب کے ہمراہ پارکنگ میں موجود تھی۔ اریب نے اس کو فون کیا تھا، اریب تم ڈرائیور کے ساتھ گھر جاؤ، میں مس رانا کو ڈراپ کر دوں گا۔ وہ اریب سے بولا تھا جی سر میں چلا جاتا ہوں۔ اریب کے کہنے پر وہ جھکی تھی، لیکن اس نے احتجاج کرنا چاہا تھا، پر رات کو دیر ہو سکتی ہے، اس لیے اریب اس کی مان کر واپسی پر راضی ہوا۔ اس کا موڈ کچھ اور خراب ہوا تھا۔ وہ انٹرنس پہ کھڑا اس کا سندر روپ آنکھوں میں بھر رہا تھا، جو اریب کے کان میں پتہ نہیں کیا کیا بولے جا رہی۔ بوٹل کا رینج شفون کا گھٹنوں تک آتا اے لائن فراک، جس کی سلیو اور بارڈر پر ریڈ اور گولڈن کلر کی نفیس سی کڑھائی تھی۔ بوٹل گرین شیفون کا یہ بڑا سا دوپٹہ ہمیشہ کی طرح سلیقے سے شانوں پر تھا، بالوں کو سائڈ سے مانگ نکالے دونوں طرف سے پن سے سیٹ کیا گیا تھا، باقی کے بال پش پر بال کھلے تھے، کانوں میں درمیانی سائز کے جھمکے، ہلکے سے میک اپ میں یقینی طور پر وہ اس ماڈرن پارٹی کے لیے مس فٹ تھی، پر بلا شبہ وہ حیدر رضا کے دل کے تاروں کو چھو گئی تھی۔ اس کے ہونٹوں کو بڑی خوبصورت مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ ابھی اجائی سر بلا رہے ہیں آپ کو، وہ وہاں انٹرس پہ کھڑے ہیں۔ اریب کے کہنے پر وہ دھڑکتے دل کے ساتھ آگے بڑھی، اس کو نظر پڑتی ہی اس کا دل دھڑکا۔ آفس کے حلیے سے اکثر مختلف پر دل کو جکڑ لینے والے انداز میں اس کے سامنے تھا۔ بلیک 3 پیس سوٹ، ٹائی آج ندان تھی، گربان کے آگے کے 2 بٹن کھلے ہونے کے باعث وہ فارمل حلیے کے باوجود خود سے لاپرواہ اور شاندار لگ رہا تھا۔ پر سب سے حیران کن بات اس کے ہاتھ میں تھا سگریٹ تھا۔ اس نے آفس میں کبھی سگریٹ نہیں پیا، اس لیے اپنے لیے اس کی آنکھوں میں واضح حیرانی وہ محسوس کر چکا تھا۔ وہ اس کے ساتھ اندر آئی تو دھک سے رہ گئی، ہر طرف کہکے لگاتی عورتیں، مرد، عورتوں کے شانوں پر ہاتھ کے بے باک برد، زیادہ تر عورتوں کی آستینیں تو آستینیں، یہاں آگے پیچھے کندھوں کا حصہ ہی غائب تھا۔ وہ بے آرام ہوئی تھی جب بھی کوئی 40 کے قریب ایک بہت ہی خوبصورت خاتون ساڑی میں ملبوس ان کے پاس آئی۔ آستینیں ان کی بے تعداد تھی۔ آؤ حیدر ڈارلنگ، تمہیں دیکھ کر ہمیشہ کی طرح مجھے افسوس ہوتا ہے، کاش میں بھی سویٹ 25 ہوتی۔ وہ بے تکلفی سے اس کے اشارے پر ہاتھ مارتے بولی۔ وہ خوشگوار کہہ کر لگا گیا، آپ ہمیشہ خود کو انڈر ایسٹیمیٹ کم ظاہر کرتی ہے مسز فیصل۔ وہ ہنستے ہوئے بے تکلفی سے بولتا، اسے زہر لگا تھا۔ اوہ واو، پیور ایسٹرن بیوٹی، وہ حیدر کے پہلو میں اس کو دیکھ کر کہتی اسے مزید کنفیوز کر گئی تھی، پر اس کا خود کو ایک نظر دیکھ کر کہکا لگانے پر وہ بلش ہوئی تھی۔ سی شی از بلشنگ، دیکھ کے سامنے حیدر کے سامنے ان کے بے باک انداز پر اس کا دل کیا وہ غائب ہو جائے۔ شکر ہے تم نے بھی اپنے بارے میں سوچا، اور آئی مسٹ سے تم جیسے ہینڈسم کے ساتھ ایسے ہی نرم و نازک پیاری سی لڑکی سوٹ کر سکتی ہے۔ انہوں نے کمال کی بے تکلفی سے اس کا نرم و نازک سا گال چھو کر کہا۔ اس نے سر پٹا کر اس کو دیکھا، جو تردید کرنے کے بجائے خوشدلی سے ذرا زوردار کہکا لگا گیا، بدتمیز بے شرم۔ وہ دل ہی دل میں بولی تھی، وہ یہاں آ کر حد سے زیادہ گھبرائی ہوئی تھی، پتہ نہیں کیوں وہ اسے یہاں لے کر آ گیا تھا، اور نہ جانے کیوں حیدر رضا کا دل کیا تھا کہ اس کے ساتھ دیکھ کر وہی سمجھے جو مسز فیصل نے سمجھا تھا، اور وہی ہوا تھا۔ آدھے سے زیادہ لڑکیوں میں سے کچھ نے اس کے معصوم حسن کے باعث اور کچھ نے اس کو حیدر رضا کے پہلو میں ہونے کی وجہ سے حسد محسوس کیا تھا۔ وہ سارا وقت اس کے ساتھ چپکی رہی تھی، لیکن جب وہاں کسی مرد کے ساتھ بات کرتا وہ خود پر پڑنے والی بے باک نگاہوں سے تنگ آئی ہوئی تھی، اور اس سے زیادہ بے چین وہ ہو رہا تھا۔ آپ یہاں بیٹھے مس رانیہ، وہ اسے ایک صوفے پر بٹھا کر خود آگے بڑھ گیا۔ ویسے بزنس پارٹی میں ولیمہ میک اوور ہے۔ ہاں ہاں، وہ محترمہ خود آف شولڈر پہ ملبوس سی۔ اب یار حیدر رضا جیسے شاندار بندے کے ساتھ آنے کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ کا فیشن سینس بھی شاندار ہو جائے۔ دوسری محترمہ نے اس سے زیادہ اونچا کہکا لگایا، جن کی شرٹ ان کی پیٹ چھپانے کو بھی ناکافی تھی، اور آپ اپنی اوقات ہی بھول جائیں، تیسری ساڑی میں ملبوس محترمہ کیوں پیچھے رہتی۔ اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی، تبھی وہ ان کے سامنے آیا تھا، یقیناً وہ ان کی ساری بکواس سن چکا تھا۔ اس کا دل کیا وہ ان لڑکیوں کا منہ توڑ دے، لیکن وہ خاموش رہا تھا۔ میرے ساتھ آئے، وہ اسے اپنے ساتھ آنے کا کہہ کر آگے بڑھنے کو تھا، پر اس کی آنکھوں میں نمی دیکھتے رکا۔ مس صوفی، کسی کے فیشن سینس سے اس کی حیثیت کا اندازہ لگانا بے وقوفی ہے۔ میرے نزدیک آپ کی زندگی میں کسی کی حیثیت آپ کا دل طے کرتا ہے۔ آخری بات اس کا چہرہ دیکھ کر کہتے وہ اسے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کر کے آگے بڑھا تھا۔
उन तीनों के मुंह के बिगड़े जाविये देखकर रानी को जानी से खुशी हुई थी, पर उसके बोले के अल्फाज ऊपर और उस का देखना वो उलझी थी। वो उस वो उसे लिए एक सोफे पर बैठा, उसके हाथ में मशरूब का ग्लास देखकर वो ठटकी थी। ये तो मेरी सोच से भी ज़्यादा बेशर्म निकली। वो गैर महसूस तरीके से उससे दूर हुई। आप ये भी पीते हैं? वो सदमे से फोत होने को थी। उसके अंदाज पर एक पल को वो हैरान हुआ था। सारी बात समझ कर उसने मुश्किल अपना कहका रोका था। ये मेरा शौक है, और वैसे भी अब तो हर कोई ही पीता है। वो बेनियाजी से कहकर आराम से सोफे पर टेक लगा था, गिलास लबों से लगा गया। तो उसी पर थी, इसका दिल धक से रह गया। तभी वेटर ट्रे में वो मशरूब लिए उसकी तरफ बढ़ा। मैडम, वो उसके आगे बढ़ा, ट्रे बढ़ाए हुए था। नहीं शुक्रिया, मेरी गंदी चीज़ नहीं पी थी। वो एक झटके से इसको देखकर खड़े होते हुए बोली। इस बार वो खुल कर हंसा। नहीं मैडम, आप गलत समझ रही, ये तो एप्पल जूस है। सर के हाथ में भी एप्पल जूस ही है। वो इस पर एक हैरत भरी नजर डालकर कहता आगे बढ़ गया। रानी ने खफ्ते से घूरा था, जो कहका लगाकर हंस दिया था। अरे हैदर, तुम भी आए हो? तभी कोई उसे आकर मिला। वो इसका पुराना दोस्त था। यार, तुम आज तक ही एप्पल जूस पीते हो? कमाल है यार, एक बार इसको होठ से लगा कर तो देखो, सब भूल जाओगे। उसके बराबर में बैठता उसे एप्पल जूस पीता देखकर हमेशा की तरह इस पर चोट करता बोला। उसके दिल से बेसाख्ता कोई बोझ उतरा था। हैदर ने शरारत से उसे देखा, पर वो खराब मूड के साथ अचानक पलटी थी। पर सामने से आता पीटर जानबूझकर इसे टकराया, जो उसके कपड़ों को गंदा कर गया। वो एकदम चौंक कर खड़ा हुआ। सॉरी मैडम। वेटर घबराया था। कोई बात नहीं राना, तुम वॉशरूम में जाकर साफ कर दो। वो पहली बात वेटर से कहता, फिर इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। वो वेटर के पीछे वॉशरूम गई थी, पर अकेले जाते एक लम्हे को उसका दिल परेशान हुआ था। पर उससे ज़्यादा अजीब बात उसे अपने साथ वॉशरूम ले जाना लगा, इसलिए वो चुपचाप चली गई थी। सर जी, आप उसको वहाँ पहुँचा दिया गया है। उसे अंदर पहुँच कर वो किसी को फ़ोन पर बोला था। हैदर, ऐसा कैसे हो तुम? अचानक बाबर अहमद उसके सामने आया था। आज मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं उलझूंगा, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ। वो उम- वो उम्मुल खबाइस को मुंह से लगाता बोला। हैदर को उलझन हुई थी। आप जैसे लोग आप जैसे लोग जैसी बातों पर खुश होते हैं, इन बातों से शरीफ लोग पनाह मांगती है। वो इस पर चोट करने से बाज नहीं आता। हाँ हाँ, जिंदगी तो हम जैसे शरीफ लोगों की है, और बहुत जल्द इस बात का एहसास तुम्हें होगा। हैदर ऐसा वो है बेहंगम कहका लगाता बोला। हैदर का जी चाहा एक हाथ तो जड़ दे इसके मुंह पर। ऐसे ही वो वैसे ही खबासत से हंसता आगे बढ़ा था। हैदर की नज़रों ने दूर तक इसका पीछा किया था। वो आगे जाकर एक वेटर का कदर थपथपा कर होटल की पिछली साइड की तरफ बढ़ा था। हैदर ने इसे झटका था। आ जाते मेरे साथ तो क्या हो जाता। एक तो वॉशरूम भी चीन में जाकर बनाई है। वो मुड़मुड़ाती उनको शीशे में देखने लगी। वेटर उसे पिछली तरफ बने वॉशरूम में ले आया था। ये जगह कतरे सुनसान थी। इस मनहूस जगह पता नहीं क्यों लेकर आए हैं मुझे। तो मुसलसल अपना गुस्सा उस पर निकालते उसने नल का खोला। किस्मत ख़राब थी है दरअसा की। जब भी कोई उसके पीछे आता शीशे में नमूदार हुआ। वो बेसाख्ता पलटी को रहे आप, उसका लहजा कब पाया था। इतनी जल्दी क्या है, आज की रात हमें अपनी मेहमानी का मौका दे, सब बता देगी। वो इसको खलीस नजरों से देखता उसकी तरफ बढ़ा था। इसे कहे 5 मिनट हो गए थे, ये कहाँ रह गई? वो हाथ में बनी घड़ी देखता बुड़बुड़ाया। वो उठकर लेडीज वॉशरूम की तरफ बढ़ा था। 2 मिनट वहाँ इंतजार करते उसे कुछ अजीब महसूस हुआ था। सरासर जूस साफ करने में 6-7 मिनट तो नहीं लगते। रानिया रानिया, वो बेसाख्ता आवाज़ देकर गया था, पर अंदर से कोई आहट भी नहीं हुई। बस इंतजार किए में वो बेधड़क अंदर चला गया। वो कहीं भी नहीं थी। वो धक से रह गया। तभी इसके जहन में झमाका हुआ। वो वेटर वही था बाबर। वो बेख्तियार उठते इश्तेहाल को दबाता बाहर बदहवासी से इधर उधर भागा था। इस वेटर ने दूर से इसे देखकर ट्रे रखकर दौड़ना शुरू चाहा था, पर वो चीते की तेजी से उस तक पहुंचा था। मेरी बात गौर से सुनो। मैं यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहता, पर अगर चाहते हो कि सारी ज़िंदगी जेल में सड़ना ना पड़े तो बताओ कहाँ है वो इसके कान के पास बोल रहा था। वो मुझे नहीं, वो अगलाया था। बकवास बंद। इसकी हल्की सी भी खराश आई। उसे हल्की सी भी खराश आई ना तो तुम्हें अपने हाथों से फांसी दे दूंगा। उसकी जानलेवा धमकी से वो कांपा था। सारी ज़िंदगी उसने मुझे बेइज्जत किया है, अब मैं उसे बताऊंगा बेइज्जती होती क्या है। वो जेब से मोबाइल निकालने लगा, गाड़ी तैयार रखना। वो किसी को हदायत करने लगा। इसे मोबाइल पर मसरूफ देखकर वो दरवाजे की तरफ भागती थी। भागती कहाँ है साली। वो पीछे से उसके बाल अपनी मुट्ठी में लेता बोला था। वो कांपी थी। हैदर हैदर प्लीज़ बचाइए मुझे। वो दर्द से तड़पी थी।
ہاں ہاں ہاں، تمہارے عاشق کو پتہ بھی نہیں چلے گا، میں تمہیں لے اڑوں گا۔ وہ اسے پیچھے کی جانب دھکے دے کر بولا۔ وہ بے اختیار سلپ سے لگی تھی۔ کہاں چوٹ لگی اسے کچھ پرواہ نہیں، اسے اس وقت پرواہ تھی تو اپنی عزت کی۔ حیدر آ جائے ورنہ میں مر جاؤں گی، وہ سسکی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے دوپٹے کا پلو تھاما تھا۔ اس کے حلق سے دلخراش چیخ اس کے نام کی صورت نکلی، حیدر۔ اس کی خوف میں ڈوبی آواز نے اس کے قدموں میں بجلی بھر دی تھی، جیسے اس کے پیچھے 2-3 ویٹر اور ہوٹل کا مینیجر تھا۔ اسے دھاڑ سے دروازہ کھولا تھا۔ سامنے کے منظر نے حیدر کے جسم میں آگ سی بھر دی تھی۔ وہ خباثت سے ہنستا اس کا دوپٹہ کھینچے جا رہا تھا۔ وہ بے ساختہ روتے ہوئے دوپٹے کا پلو اپنے سینے سے لگائے حیدر حیدر بولے جا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر رانیہ کو لگا وہ تپتی دھوپ سے چھاؤں میں آ گئی ہو۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ وہ دانتوں پر دانت جمائے آگے بڑھا تھا۔ بابر کا رخ اپنی طرف کر کے ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر دے مارا تھا۔ وہ اس کے بھاری ہاتھ کا وار نہ سہتا رانیہ کے قدموں میں گرا تھا۔ وہ بے اختیار دور ہو کر دیوار سے لگی تھی۔ تیری اتنی ہمت، کمینے انسان آج تک اپنے باپ کا لحاظ کیا تھا؟ پہلے وہ اسے کالر سے پکڑتا، کھڑا کرتے اس کے منہ پر، پھر سبکا مارتا، بولا وہ دوبارہ نیچے جا گرا تھا۔ آج بچ جا تو مجھ سے۔ وہ اس پر بے دریغ لاتے برسانے لگا۔ جب ویٹر نے پیچھے سے آ کر بہت مشکل سے قابو کیا تھا۔ سر پلیز سر، یہ بھر جائے گا سر، میں جس کے آگے آیا تھا تمہارے ہوٹل کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اگر اس کمینے کو پولیس میں نہ دیا تو۔ جیب سے موبائل نکال کے اس نے بلال کو فون کیا تھا۔ سر پلیز سر، اسے ہم پولیس میں دیں گے، سر ہمارے ہوٹل کا نام نہ آئے۔ وہ گر گرایا تھا۔ بلال کو آنے کا کہہ کر وہ مینیجر کی طرف مڑا۔ لے جاؤ اسے ورنہ ابھی، لے جاؤ اسے۔ مینیجر کے کہنے پر ویٹر اسے لے گئے۔ مینیجر اس سے پھر سے التجا کر گیا تھا، میری گاڑی پچھلی طرف منگوائے۔ وہ گاڑی کی چابی اسے تھماتے نمبر بتا کر بولا، اور اگر اس واقعے کا ذکر میڈیا میں آیا تو آپ کے ہوٹل کا آخری دن ہوگا۔ وہ دھمکیاں بیز لہجے میں بولا تھا۔ بے فکر رہے سر، وہ اس کو یقین دلاتا باہر نکلا تھا، سبھی جا چکے تھے۔ حیدر اپنے بالوں کو دونوں ہاتھوں سے پیچھے کر کے گہرا سانس لیا۔ ایک طوفان تھا جو اسے دہلا گیا تھا جب اس کی نظر اس پر پڑی۔ وہ دوپٹہ چہرے پر رکھے دیوار سے لگی ہوئی تھی۔ رانیہ، حیدر نے قریب آ کر دھیرے سے اسے پکارا تھا۔ وہ کچھ بھی کہے بغیر اس کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ گہرا سانس لیتا، قیمتی متاع کی طرح اسے اپنی مضبوط باہوں میں سما گیا تھا۔ وہ در حقیقت خود بھی ڈر گیا تھا۔ حیدر، وہ اس کی باہوں میں بکھری تھی۔ بس رانیہ، سب ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوا، بس میں ہوں نا تمہارے پاس۔ وہ اسے خود سے ہٹاتا، اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر اس کے آنسو صاف کرتا بولا۔ اس کا دوپٹہ اپنے ہاتھوں سے اس کے شانوں پر برابر کر کے اپنا کوٹ اتارتا اس کے شانوں پر پھیلا کر وہ اسے اپنے بازوں کے حلقے میں لیے باہر لایا تھا۔ وہ ہنوز اس کے کندھے سے لرزی سسک رہی تھی۔ اب اگر تم چپ نہ ہوئی تو میں اسے جان سے، وہ جارحیت سے کہتا آگے بڑھا تھا جب وہ بے ساختہ اس کا ہاتھ تھام گئی تھی۔ وہ اس کی طرف مڑا، وہ آنسو ضبط کیے نفے میں سر ہلا رہی تھی۔ تبھی بلال وہاں آیا تھا۔ پیچھے ایک سپاہی نے بابر احمد کو شکنجے میں لیا ہوا تھا۔ یار یہ معاملہ اچھلے نہ، وہ اسے ہاتھ ملا تھا، بولا فکر نہیں کرو، مسکرا کر کہتا ایک نظر رانیہ کو دیکھ کر بولا جس کے پیچھے اس کا دوست پاگل ہوا تھا۔ چلو لے جاؤ اسے، بلال اپنے سپاہیوں سے بولا۔ ایک منٹ، جب وہ اچانک بولی تھی اس کے الفاظ پر بلال اور حیدر دونوں چیز چونکے تھے۔ وہ بول کر آگے پر احمد کے پاس پڑھی تھی، یہ کیا سمجھا تھا، میں اسے ایسے چھوڑ دوں گی؟ اس سے پہلے وہ دونوں کچھ سمجھتے وہ اس کے منہ پر اپنے نازک ہاتھ کا زوردار تھپڑ لگا کر دونوں کو حیران کر گئی۔ تیرا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ سب سے پہلے بلال کو ہوش آیا تھا۔ وہ کہکا لگا تھا، جلدی سے آگے بڑھ کر اس کا دوسری تھپڑ کا اٹھا ہاتھ تھام کیا تھا۔ بس جانے جگر، اب بلال کو اپنا کام کرنے دو۔ وہ اس کے نازک سے ہاتھ کو گرفت میں لیتا پیچھے سے اس کے گال میں سرگوشی کرتے بولا تھا۔ وہ ماں کے گلے لگے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ شرمندہ سر جھکائے پیچھے تھا۔ بڑی مشکلوں سے وہ اسے سلا کر باہر آئی تو وہ اریم کے ساتھ سر جھکائے بیٹھا تھا۔ وہ اس کو دیکھتی چپ چاپ آ کر صوفے پہ بیٹھی تھی۔ وہ ان کے قدموں میں آ بیٹھا تھا۔ میں شاید اپنی ذمہ داری ٹھیک سے اس کے چہرے ہی سے نہیں بلکہ لہجے بھی شرمندگی محسوس کر کے اس کی بات کاٹ گئی۔ نہیں بیٹا، تم تو میری وہ دعا ہو جو رانیہ کے ابو کے بعد میں نے دونوں کی حفاظت کے لیے اللہ سے بے حساب مانگی ہے۔ وہ اس کے پریشانی چوم کر بولی، تم نہ ہوتے تو میرا بیٹا شاید جیل میں ہوتا، میری رانیہ کو رفیق لیے۔ وہ روتے بول رہی تھی جب جلدی سے وہ ان کی بات کاٹ گیا۔ ایسے ہی لے جاتا، وہ جلدی میں بولتا، زبان دانتوں میں دبا گیا، پھر ان کے دونوں ہاتھ تھام کر اسے اپنے دل کی مراد بیان کی۔ میں رانیہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔
लम्हा भर वो गंग हुई थी। अरीब की बातें फैली थी। वो उछल कर अब्बा के बराबर पे आकर बैठा था। ये मेरी सरफिरी बेटी की खुश नसीबी होगी। उन्होंने इसका बाजू से पकड़ कर अपने बराबर बिठाया। कहत की बात पर वो हंसा था। एक माँ की इल्तिजा है बेटा, वो बेचारगी से बोली। हुक्म करिए आप। वो अदब से उनके सामने झुका था। चीनी का कल हो जाए बेटा, मैं बहुत डर गई हूँ। इस पर तो जैसे शादी पर तारी हो गया है। वाह अम्मा, कितना मज़ा आएगा। सर आप मेरे भाई बन जाएंगे। अरीब फरते मुसरत से बोला तो वो हंस दिया। जैसा आप कहे, पर उससे पहले आपको मेरी जानेमन से बात करनी होगी। वह शरारत से बोला था। और जिसकी किस्मत का फैसला हुआ था वो बेखबर पड़ी सो रही थी। मैं नहीं करूँगी उनसे शादी। अरीब के बताने पर उसने सर घर पर उठा लिया था। मसला क्या है ये बताओ। सना को अम्मा ने फ़ोन करके बुलाया था। कोई एक हो तो बताओ। वो अपनी बात पर जोर देकर बोली। तुम दो ही बता दो। सना इत्मीनान से बोली। वो सिगरेट पीते हैं। उसका रात का रूप आंखों के सामने है। आजकल लोग ड्रिंक करते हैं, तुम सिगरेट की बात करती हो। सना ने उसकी बात हवा में उड़ाई। वो बदतमीज़ भी है, बेशरम है। उसे सीढ़ियों की टक्कर याद आई। क्या किया है उन्होंने ऐसा तुम्हारे साथ? सना ने कोश्ती नजरों से देखा। बस मुझे लगता है कि वो बहुत बेशरम है। गुस्से से बोली थी। अच्छा तुम्हारा मतलब वो रोमांटिक है? शरारत से बोलकर उसका दिल धड़का गई थी। बको मत। उससे जोर से उसे चुटकी काटी। उनकी जिंदगी में पहले ही कोई जाने मन है। उजले तपे लहजे में बोली। सना का कहका बेसाता था। उसे जाने मन से तो वो भी वाकिफ थी। वो सिर्फ मुझसे हमदर्दी कर रही है। तो अम्मा को कमरे में दाखिल होते देख कर वो हंसी आवाज़ में बोली। सना इसको तैयार कर दो बेटा, वो लोग आते ही होंगे। वो सना को तपड़े कपड़े थामे बोली। उसके एहतजाज की परवाह किए बगैर वो आधे घंटे में रानिया हसन से रानिया हैदर बनकर उसको अपने जिस्मो जान का मालिक बना गई थी। रानिया ये वही है जिनको तुमने पिज़्ज़ा हट में डांट दिया था। निकाह के फ़ौरन बाद सना ने उसे बताया। उसने अपने जहन पर जोर दिया। उसे उसकी शक्ल याद नहीं आई थी। होंगे मुझे क्या, मेरी आस परी। बेटा मुझे सब पता है। हैंडसम हीरो मिल गया है। दिल में लड्डू फूट रहे हैं। उसकी बात पर उसने जोर से सना को तकिया मारा। हाँ, वो अपनी बात पर कायम थी। 5 दिन बाद ही ना वो ऑफिस गई थी और ना वो उससे बात करने पर तैयार हुई थी। उसके ऑफिस ना जाने पर तो अम्मा ने शुक्र किया था, पर उसकी ज़िद्दी रवैये पर वो आग बबूला हो गई थी। लेकिन जब उसको पता लगा कि रफ़ीक अजमल उर्फ फीके को वो 1 लाख उसने दिए, वो हत्थे से ही उखड़ गई। मेरे अब्बा ने कर्जा लिया था, उतारूंगी भी मैं। वो कौन होते हैं? वो खुश जोश से बोलती जा रही थी जब अब्बा ने चप्पल उठाई थी। बस करो, अब एक लफ्ज़ भी तुम्हारे मुंह से ना निकले। लिहाज नहीं कर करूँगी, 2 लगाऊंगी। उसकी हरकतों से आजिज़ आ गई थी उस वक्त। तो वो चुप हो गई थी, पर सुबह सुबह वो अपने वक्त पर तैयार थी। अब्बा ने हैरत से उसे देखा। अरीब कॉलेज के लिए निकल गया था। अब्बा मैं ऑफिस जाऊंगी, मैं वैसे ही जॉब करूंगी और ख़ुद अपने अब्बा का कर्जा उतारूंगी। वो गदियत से बोली थी। अब शोहर के ऑफिस पे काम करेगी, वो अपना सर थाप कर रहेगी। वो मेरे शोहर ही बॉस है। उनसे ज़्यादा इसने खुद को तसल्ली दी थी। इतने अच्छे बच्चे के पल्ले में अपनी सरभिड़ी बेटी बांध दी। वो अफसोस में सर हिलाने लगी, इस बात से बेखबर कि वो अच्छा बच्चा उनकी सरभरी बेटी के पीछे अच्छा खासा पागल दीवाना हुआ बैठा था। मिस रानिया आप यहाँ। उसका पहला सामना ही राशिद साहब से हुआ था। उसने बमुश्किल खुद को कुछ सख्त कहने से रोका था। वो आज 6 दिन बाद आई थी। तुमने तो रिज़ाइन दे दिया था ना? अक्सा उसे देखकर बहुत खुश हुई थी, जबकि सुमेरा नागवारी से घूर रही थी। कोई नहीं, ऐसे ही रिसाई दे दूंगी, वो मज़े से बोलती। अपनी जगह पर आई, पर बुरी तरह ठटकी थी। वहाँ उसकी जगह कोई और साहब तशरीफ़ फरमा थे। मिस रानिया, इसे कहते हैं मुँह के बल गिरना। वो इसके करीब आकर आहिस्ता से बोला। वो बेसाख्ता दूर हुई थी। ये तो मैं आपको दिखाऊंगी। मुँह के बल गिरना कहते किसे है? वो इसकी आंखों में देखती चैलेंज अंदाज में बोलकर सीढ़ियाँ उतरती नीचे ऑफिस की पार्किंग में आई थी। उसका दिल भर आया था। फ़ोन की मुस्तकिल होती बहल से उसकी नींद में खलल पड़ा था, पर वो वैसे ही नहीं ठहरा। तीसरी बार फ़ोन बजने पर उसने कॉल काट कर मोबाइल को ऑफ करना चाहा, पर स्क्रीन पर चमकते नंबर को देखकर वो एकदम ठिठकते उठ बैठा था। हेलो। इसे टाइम देखा 9:30 बज रहे थे। आपने मेरी जगह किसी और को कैसे दे दी? तब लहजे में उसको हैरत में डाल गया। जाने जिगर, जो तुम्हारी जगह थी वही तुम्हें दी है। तो वो जो हुआ था, मैं ऑफिस की जगह की बात कर रही हूँ। वो बुरी तरह तपी हुई थी। इस वक्त वो चौंका था। कहाँ हो तुम इस वक्त? ऑफिस में हो।
آپ فوراً سے آفس پہنچے۔ وہ دوست سے بول کر اسے حیران کر گئی، تم آفس میں کیا کر رہی ہو؟ جو پہلے کرتی تھی۔ آپ فوراً سے آفس آ جائیں ورنہ میں آگ لگا دوں گی آپ کے آفس کو۔ وہ غصے سے بول کر فون رکھ گئی تھی۔ اف، مطلب یہ ابھی بھی آفس آئے گی؟ آئی ایم سوری بابا، مجھے آپ کا بزنس خطرے میں لگ رہا۔ وہ سر تھام گیا تھا لیکن پھر اس کی آخری بات یاد کر کے جلدی سے بریکٹ ہٹا کر رہانے گھسا تھا۔ وہ 15 منٹ میں آفس پہنچا تھا۔ وہ اسے اندر لڑتی ہوئی ملی تھی۔ آپ کے پاس میرے ریزائن یا ٹرمینیشن لیٹر کی کاپی ہے؟ ارشد صاحب جو آپ باسط ہے کہ میں اس آفس سے نکالی جا چکی ہوں، وہ آپ کے پھاڑ کھانے والے انداز میں بولی۔ اس نے بے ساختہ نظر دوڑائی۔ سبھی کا آپ کے ہاتھ روکے تماشا دیکھنے میں مصروف تھے۔ مصرا آپ میرے روم میں آئے۔ وہ بغیر رکے اسے کہتا آگے بڑھتا چلا گیا تھا۔ اس کے باہری روم آواز پر سبھی سلام کرتے اپنا اپنا کام سنبھال بیٹھے تھے۔ تم اپنا سامان اٹھاؤ، یہ میری شقہ ہے، وہ بیچارے نئے آنے والے بندے سے کہتی۔ ارشد صاحب پر قہر برساتی نظر ڈال کر اس کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میری جگہ کسی اور کو دینے کی؟ وہ غصے سے بولتی اندر داخل ہوئی تھی، پر اسے کمروں کے بیچوں بیچ کھڑے دیکھ کر اس نے بمشکل خود کو روکا۔ ایسے اس کی کلائی سے تھام کر اپنی طرف کھینچ کر بولا۔ وہ بے ساختہ اس سے لگی تھی۔ یہ تمہاری جگہ ہے، وہ تمہیں ہی دی ہے۔ وہ اس کی کمر میں بازو حمائل کا تھا، نرمی سے بولا تھا۔ اس کی بے باکی اور وہ پوری جان سے لرزی تھی۔ چھوڑے مجھے۔ وہ اس کے لیے وہاں تک تھی، خود کو چھڑوانے کی کوشش میں مچلی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ ہنستے ہوئے اسے چھوڑ گیا تھا، پھر واپس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھا۔ اچھا بیٹھو اور بتاؤ کیا ہوا ہے، کس بات کا غصہ ہے اپنے بیچارے شوہر پر؟ وہ اس کے سرخ چہرے کو نظروں کی گرفت میں لیتا بولا۔ کوئی بیچارے نہیں ہے آپ، وہ بے ساختہ تب کر بولی تھی، پر اس کے چہرے پر پانی خیز مسکراہٹ دیکھ کر وہ سنجیدہ ہوئی تھی۔ آپ نے فیکے کو 1,00,000 روپے دیے تھے، کیوں؟ وہ آنکھوں میں سختی لیے پوچھ رہی تھی۔ کیونکہ ابا تم غریب اب میری ذمہ داری ہو، وہ مان سے بولا تھا۔ وہ جو بھی ہے، پر میں اپنے باپ کا قرضہ خود ہی اتاروں گی۔ میں 3 مہینے مزید جاب کروں گی بغیر سیلری کے۔ آفس میں آنکھوں میں عصب لیے بولتی اس نے اس کے آگے چیک رکھا تھا۔ 3 مہینے؟ بیٹا تیرا بزنس تو کیا؟ وہ سر پر ہاتھ پھیرتے رخ موڑ کر بول بڑھایا، لیکن پھر سیدھا ہوا تھا۔ یہ کیا ہے؟ وہ چیک اٹھاتا بولا۔ اس کی پہلی سیلری کا چیک تھا۔ یہ کیوں؟ وہ حیرت سے پوچھا تھا۔ یہ 25,000 میں نے آپ کو دے دیے، باقی آپ کے میرے پاس 75,000 بچے ہیں۔ وہ سوچ کر بولی۔ وہ زور سے ہنسا تھا۔ یار بیوی، سب کچھ تمہارا ہے، یہ بندہ، اس بندے کا آفس، اس بندے کا دل، اس بندے کی جان۔ وہ بولتا کہ جب اس نے گھبرا کر اس کی بات کری۔ ایک منٹ، وہ ہاتھ اٹھا کر زور سے بولی۔ اس کے باوجود وہ 1,00,000 میں دوں گی، آپ میری جگہ خالی کروائے بس۔ ٹھوس بھرا لہجہ وہ ہنسا تھا، اسے مانتے ہی بنی۔ تو میں نئی ڈیسک سیٹ کروا دیتا ہوں، میں تمہیں نئی ڈیسک سیٹ کروا دیتا ہوں۔ وہ فون اٹھا کر بولا۔ نہیں، آپ اس کو نئی جگہ دیں، وہ میری جگہ ہے، وہ ضد سے بولی۔ ارشد صاحب میرے روم میں آئے۔ کچھ سیکنڈ میں وہ حاضر تھے۔ جی سر۔ وہ اس پر ایک نظر ڈالتے بولی۔ ارشد صاحب فیضان کو نئی ڈیسک سیٹ کر کے دے، وہ رانیہ کی جگہ ہے۔ اس کی بات پر اس نے مزید سے ارشد صاحب کے حیرت بھرے چہرے کو دیکھا۔ جی بیوی، اور کوئی حکم بندہ حاضر ہے؟ وہ اس کو محبت سے دیکھتا سر کو جھکا کر بولا۔ میں مس رانیہ ہوں، وہ مجھے آپ بولیں، زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انگلی اٹھا کر کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ اس کے انداز پر بے ساخت کا کہکا لگا گیا تھا۔ مس رانیہ کافی بنا کر لائی جلدی سے، وہ شرارت سے بولا۔ میں اس ایگریمنٹ کو آگ لگانے والی ہوں، وہ کہہ کر باہر نکلی۔ وہ پھر کہکا لگانے پر مجبور ہوا تھا۔ محترمہ نے مجھے شوہر بننے نہیں دینا، پر خود بیوی بن کر میرے سینے پر چڑھ کر حکم چلانا ہے۔ کچھ دیر بعد نعمان کو اس کے سامنے اپنے دکھڑے رو رو کر اس کے پیٹ میں درد کروا رہا تھا۔ دن میں صرف 2 کپ پیتا ہوں، وہ کرسی سے ٹیک لگاتا فون پر بات کرتا بولا۔ دوسرے اس پر تھی جو سامنے سے کافی لا رہی تھی۔ سیریسلی جانے من، کوئی آپ جیسی کافی بناتا ہی نہیں ہے، میں تو ترس گیا ہوں آپ کے ہاتھوں کی کافی پینے کو۔ اس نے کپ زور سے ٹیبل پر رکھا۔ وہ بے اختیار مسکرایا تھا۔ جب پہلے ہی کوئی جانے من تھی تو میری قسمت کیوں پھوڑی؟ جلے تپے انداز میں زور سے بڑبڑا کر آگے بڑھنے کو تھی جب پاؤں کی آخری انگلی نے اپنی روایت نبھائی۔ آؤچ! وہ اپنا پاؤں پکڑے بے اختیار نیچے بیٹھی تھی۔ وہ اپنی جانے من کو عجلت میں اللہ حافظ کہتا اپنی جان جگر کے پاس آیا تھا۔ وہ اس کے پاس ہی نیچے بیٹھ گیا تھا۔ یہ ٹیبل کس نے بیچ میں رکھی ہے؟ وہ رونے اور غصے کے ملے جلے تاثرات سے ٹیبل پر زور سے ہاتھ مار کر بولی۔ اسے زور کی ہنسی آئی تھی، پر وہ مشکل
سخت کر گیا تھا۔ کہاں لگی ہے دکھاؤ، اور نرمی سے پوچھ رہا تھا آپ جائیں اپنی جانے من کے پاس، میرے پاس کیوں آئے ہیں؟ وہ نم لہجے میں بولی تھی، اب کی بار اپنی مسکراہٹ نہ روک سکا۔ تم بھی تو میری جانے جگر ہو۔ وہ اس کی گلابی حسین مکھڑا اپنی محبت کی گرفت میں لیتا بولا، جو کچھ غصے کچھ درد سے مزید گلابی ہو رہا تھا۔ کچھ بھی کہے بغیر وہ اٹھی تھی، لیکن یہ کیا؟ ہائے میری فیوریٹ سینڈل! وہ صدمے سے دوبارہ نیچے بیٹھی تھی، نازک سی سینڈل کا اسٹیپ لٹک رہا تھا۔ وہ بے ساختہ آئی ہنسی کے باعث اس بار منہ پر ہاتھ رکھے رخ پھیر گیا تھا۔ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ نیچے بیٹھے سر کو پورا اٹھا کر اس کو دیکھتی قطرے غصے سے بولی، اچھا میں ٹیبل ہی ہٹوا دیتا ہوں کمرے سے۔ وہ ظاہر سنجیدگی سے بول رہا تھا پر آنکھوں میں واضح شرارت نچ رہی تھی۔ اس منحوس کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ کھڑے ہوتے ہوئے بولی، نہ آپ اپنی جانے من سے بات کرتے نہ میری سینڈل ٹوٹتی۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا، لہجے میں اچھی خاصی جلن تھی۔ وہ بے ساختہ قہقہہ لگا گیا تھا، پھر مڑ کر لگڑا کر جلدی دروازے سے باہر نکلی تھی۔ میڈم جی کیا ہوا؟ آپ کے پاؤں میں چوٹ آئی ہے کیا؟ 2 قدم ہی چلی تھی کہ افضل سے ٹکراؤ ہو گیا۔ 17-18 سال لڑکا یہاں کا پیون تھا۔ وہ اس کو لگڑا کر چلتا دیکھ کر فکر مندی سے پوچھا تھا، نہیں مجھے شوق ہے ڈانس کرنے کا۔ وہ پھاڑ کھانے والے انداز میں بولی۔ اندر بیٹھے حیدر کا قہقہہ جاندار تھا۔ پھر افضل ابھی کے لیے اس کی سینڈل موچی سے بنوا کر آیا تھا۔ رات تک حیدر رضا پوری مارکیٹ گھوما تھا، پر کہیں جا کر نازک سی نفیس سلور سینڈل پسند آئی تھی، اور ساتھ ہی ایک وائٹ ڈریس پر نظر پڑتی ہی اس کی گلابی رنگت آنکھوں میں لہرائی تھی۔ وہ بے اختیار اس کے لیے لے کے آیا تھا۔ ابھی یہ بھائی کا ڈرائیور لے کر آیا ہے۔ اریبہ کے ہاتھ میں سینڈل کا ڈبہ تھا اور ڈریس کی شاپ پر تھا۔ اس کے چہرے نے بتا دیا تھا کہ اس سے سینڈل کتنی پسند آئی تھی، اور ڈریس پر تو اس کا دل آ گیا تھا، پر اسے پتا تھا اریب اس کا چمچا تھا۔ وہ منہ میں گھگیاں ڈالے بیٹھی تھی۔ دوسرے دن وہ بڑی شان سے وہی سینڈل آفس پہن کر گئی تھی۔ واہ رانیہ کتنی خوبصورت ہے، اور تمہارے پاؤں میں تو اور بھی زبردست لگ رہی ہے، اقصیٰ نے دل کھول کر تعریف کی تھی۔ وہ بے اختیار سیڑھیوں پر رکا تھا۔ ہے نا، مجھے تو پہلے ہی نظر میں پسند آئی تھی۔ وہ ادھر آئی۔ 10 منٹ بعد اس کا بلاوا آیا تھا۔ حیدر نے پہلی نظر اس کے پیروں پر ڈالی۔ اس کے دل نے اقصیٰ کی بات کی تصدیق کی تھی۔ سلور سینڈل میں نازک گلابی پاؤں عجیب سے باہر دکھا رہے تھے۔ میرے پاس یہی سینڈل تھی اس لیے پہنی۔ وہ اس کی نظروں میں تعقب میں دیکھ لی، جلدی سے بولی، انداز ایسا تھا جیسے کہہ رہی ہو ذرا خوش نہ ہو۔ وہ بے ساختہ قہقہہ لگا گیا۔ اس کو چڑھانا تھا۔ رانیہ حیدر نتیجن اس کے قہقہے پر خوب تپی تھی۔ وہ اسے اپنے رویے، اپنی باتوں، اپنی غربت اور کام سے اتنا سچ کرنے کا سوچے ہوئی تھی کہ وہ خود آفس آنا چھوڑ دے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ آفس آ کر سب کے حصار میں رہے۔ بابر احمد کی گندی نظر بھی تو یہی پڑی تھی اس پر، لیکن اس کو کون سمجھاتا؟ پر وہ بھی حیدر رضا تھا، سمجھ گیا تھا۔ وہ اس کے دیکھنے، اس کی ذرا سی غربت اور اس کے زوبائنی باتوں پر خائف ہوتی تھی۔ مس رانیہ سر فائل کے ساتھ آپ کو روم میں بلا رہی ہے۔ اس پیغام پر وہ جی جان سے دبی تھی۔ اف، ایک تو اتنا مشکل کام دے دیا ہے، اوپر سے ہر 5 منٹ بعد جناب پر میرا دیدار لازم ہو جاتا ہے۔ وہ جلدی کرتے بڑھاتی ہوئی اٹھی تھی۔ اس کے ساتھ ہی سمیرا کی حسد بھری نظریں بھی اٹھی تھی۔ جی، وہ دھاڑ سے دروازہ کھول کر اندر آئی۔ اس کے انداز پر تو وہ اب حیران ہونا بھی چھوڑ چکا تھا۔ مس رانی، یہ ہمارا بیڈ روم نہیں ہے جو آپ اس طرح پیار سے اندر آ جاتی ہیں؟ وہ اس پر بھرپور نظر ڈالتا بولا۔ اس کی بات اور دیکھنے کے انداز پر اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ دیکھیں، وہ غصے سے فائل کو ٹیبل پر پٹک کر بولی، دیکھیں یہ بھی اب آپ ہی کو تو دیکھنا ہے ساری زندگی۔ وہ بظاہر سنجیدگی سے بول کر اسے اور دبا رہا تھا، میں جا رہی ہوں۔ وہ پل میں بولی تھی، مس رانیہ یہ فائل لے کر ادھر بیٹھے۔ اب کہ وہ سنجیدہ بارو باس بنا تھا، وہ ٹھٹک کر واپس مڑی تھی۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی دیکھتی وہ چپ چاپ سامنے کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ کتنی فائل ہو گئی ہے؟ رانیہ نے فائل کھولی تو وہ آگے کو جھک کر فائل پر سرسری نظر ڈالتا، در حقیقت اس کے دلکش مکھڑے کو دیکھتا پوچھ رہا تھا، اتنا مشکل ہے یہ؟ وہ روحان سے ہوئی تھی۔ اس نے بہت مشکل اپنی ہنسی چھپائی تھی۔ پلیز کافی بنا دے مس رانیہ۔ اس وقت واقعی اسے کافی کی طلب تو ہو رہی تھی، پر فی الوقت وہ اسے اس فائل سے نکالنا چاہتا تھا۔ وہ جان بچے 16 کو پائے کی تقسیم بنی اتنے عرصے میں شاید پہلی بار خوشی خوشی کافی بنانے فوراً چھوٹی تھی۔ وہ بے اختیار ہنس دیا تھا۔ افضل کہاں ہو تم؟ وہ فون پر بھی ان سے پوچھ رہا تھا۔ ایک تو یہ ارشد صاحب کو 12:30 بجے اپنے لنچ کی فکر ہو جاتی ہے، وہ بیزار ہوا تھا۔
مجھے فائل چاہیے، اوپر شیلف پہ پڑی ہے، تم دبلے پتلے ہو، کرسی پر چڑھ کر فوراً نکال لو گے، کتنی دیر لگے گی؟ وہ جھنجھلایا ہوا تھا۔ رہنے دو یار، تم صاحب کی بریانی لے لو، وہ تب کا کہتا فون رکھ گیا تھا۔ کیا ہوا؟ وہ کافی کا وقت رکھتی، فکر مندی سے پوچھتی۔ ہیدر کو اپنی اپنی لگی تھی، فائل اتارنی ہے اوپر سے، میں خود ہی دیکھ لیتا ہوں۔ وہ اپنی کرسی شیلف کے پاس لے جاتا بولا، چہرے سے جھنجھلاہٹ آیا تھی۔ ارے نہیں، آپ نہیں چڑھے، چیئر ٹوٹ جائے گی۔ اس نے ابھی کرسی پر پیر رکھا ہی تھا کہ وہ اس کے بازو پر ہاتھ رکھتی اسے روک گئی۔ اس کی بات پر کہکا لگا کر ہنس دیا۔ محترمہ کو مجھ سے زیادہ چیئر کے ٹوٹنے کی فکر ہے؟ اس نے اس کے چہرے کو دیکھ کر سوچا، اتنی بھاری ہوں میں، اتنا بھاری ہوں میں؟ تو دلچسپی سے پوچھا تھا، بھاری کا تو پتہ نہیں، لمبے چوڑے تو ہے۔ اسے بے ساختہ بول گئی تھی، پر اس کے بے ساختہ کہکہے پر وہ اپنی ہی بات پر چھینپی تھی۔ آپ کو چوٹ لگ جاتی نا، وہ اپنی چھینپ مٹانے کو بولی۔ میری بیوی کو کچھ تو میری فکر ہے۔ اس کی بات پر بلش ہوئی تھی۔ اگر آپ کہیں تو میں اتار دوں؟ وہ جھجکتے ہوئے پوچھتی سیدھی اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ ڈر تو نہیں لگے گا نا؟ وہ نیم رضامندی سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، آپ مضبوطی سے پکڑ لیجیے گا نا؟ وہ اپنے پیروں میں پڑی نازک سے سینڈل اتارتی بے نہاری میں بولنے کی غلطی کر گئی۔ کس کو؟ تمہیں؟ اس نے اس کے نازک گلابی پاؤں کو دیکھ کر بے ساختہ پوچھا، لہجے میں شرارت نمایاں تھی۔ نہیں، چیئر کو۔ وہ اسے گھور کر بولی تو وہ کہکا لگا گیا۔ تو جھجکتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتی کرسی پر چڑھی تھی۔ کرسی ریوالونگ ہونے کے باعث وہ دل ہی دل میں ڈری ہوئی تھی۔ وہ ریڈ والی، وہ سامنے اشارہ کرتے بولا۔ کون سی؟ یہ؟ وہ پنجے اٹھاتی ایک فائل کی طرف اشارہ کرتی پوچھنے لگی ہے۔ رانیہ، یہ ریڈ فائل ہے، وہ بظاہر جھنجھلاہٹ سے کہہ رہا تھا، پر آنکھوں میں واضح شرارت تھی۔ اف، مجھے تو یہ وہی ایک ریڈ فائل دکھ رہی ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھتی اس سے زیادہ جھنجھلاہٹ میں بولی تھی، پر ریوالونگ چیئر ہونے کے باعث اپنا توازن کھو گئی تھی۔ اماں، وہ چیخی تھی، گرنے کے خوف سے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے تھے۔ مسز حیدر، آپ آنکھیں کھول سکتی ہیں؟ اس کی آواز بے حد قریب سے آئی تھی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولنے کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ چہرے سے ہاتھ ہٹائے تھے۔ وہ اس کے مضبوط بازوؤں میں تھی۔ اف، اتارے مجھے۔ وہ مر جانے کی حد تک شرمندہ ہوئی تھی۔ حیدر نے مبوت سے اسے کے بے حد قریب سرخ چہرے کو دیکھا۔ ایک لمحے کو وہ سب بھولا تھا۔ اتارے مجھے؟ وہ اب اس کی ٹائی کو جھٹکے دے کر بولی۔ وہ جیسے ہوش میں آیا تھا۔ وہ نرمی سے اسے زمین پر اتار گیا تھا۔ آپ کے بارے میں میرا خیال بالکل ٹھیک تھا۔ وہ اسے دور ہو کر پیروں میں سینڈل پہنتی بولی۔ کیا؟ وہ ابھی تک اس کے نرم و نازک وجود کی دلکشی میں کھویا ہوا تھا۔ آپ بہت بے۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے جذباتوں کی خاص رنگ دیکھ کر اس کا دل دھڑکا تھا۔ جملہ ادھورا چھوڑ کر وہ تیزی سے باہر نکلی۔ میں نے تم سے کہا تھا نا؟ وہ باہر لاؤنج میں بیٹھی فون پر وثوق سے کہہ رہی تھی۔ دوسری طرف ثنا تھی۔ کیا؟ ثنا نے جمائی روک کر پوچھا۔ رات کے 11 بجے تھے، اچھے خاصے بے شرم ہے وہ بول کر پچھتائی تھی۔ ثنا کی نیند پل میں بھاگی تھی۔ کیوں ایسا کیا کر دیا انہوں نے؟ اس کے پوچھنے پر وہ بے سب بتاتی چلی گئی۔ دوسری طرف ثنا کا ہنس ہنس کر بولا حال تھا، یار ایک تو انہوں نے تمہیں گرنے سے بچایا اور تم انہی میں غصہ ہو رہی ہو۔ وہ اس کی حالت پر ہاتھ اٹھا رہی تھی۔ بکو مت، مجھے پورا یقین ہے انہوں نے خود سے شہریں لائی تھی۔ وہ یقین سے بولی تھی، اصل میں وہ تمہیں اپنی باہوں میں اٹھانا چاہتے تھے۔ ثنا مزے سے بولی تھی۔ اسے اس کی آنکھوں کی خاص چمک یاد آئی تھی۔ اس کا دل عجیب لہ پر دھڑکا تھا۔ تم سے بس فضول بکواس کروا لو، سو جاؤ، مجھے بھی نیند آ رہی ہے۔ وہ فون رکھ کے عجیب سے احساسات میں گھیری کمرے کی طرف پڑی تھی۔ حیدر نے 2 دنوں سے اسے اسی منحوس فائل میں الجھایا ہوا تھا۔ ایک جگہ آ کر وہ پھنسی تھی۔ اس سے پوچھنے کے لیے اس کے کمرے پہ آئی تھی۔ وہ اندر نہیں تھا۔ وہ آرام سے اندر داخل ہوئی۔ واش روم کا دروازہ کھلا تھا، مطلب وہ وہاں بھی نہیں تھا۔ اس نے ایک دو لمحے سوچا، بھی دھڑکتے دل کے ساتھ اس کی ٹیبل کی طرف آئی۔ نظریں بار بار دروازے کی طرف اٹھ رہی تھی۔ اس نے نیچے بیٹھ کر اس کی ٹیبل کی درازیں چیک کی تھی۔ نیچے کی 2 درازیں لاک تھی، صرف ایک اوپر والی کھلی تھی اور اس پہ اپنی مطلوبہ چیز بڑی آسانی سے مل گئی۔ اب ذرا کر کے تو دیکھے مجھے بلیک میل۔ اس نے بڑی خوشی سے ان 2 پیپرز کو رول کر کے اپنی مٹھی میں لیا تھا۔ جب نظر سگریٹ کے پیکٹ پر پڑی، اس نے پیکٹ ہاتھ میں اٹھایا، پیکٹ فائل میں رکھ دی۔ دراز بند کر کے وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ وہ کمرے سے نکلی۔ جب سامنے سے اسے ارشد صاحب کے ساتھ آتے دیکھ کر وہ ایک دم گھبرائی تھی۔ ارشد صاحب نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ کیا ہوا؟
وہ اس کے گھبرائے ہوئے چہرے کو بخور دیکھ کر بولا۔ دونوں کی نظروں میں محسوس کر کے وہ آگے بڑھی تھی۔ میں یہ فائل ابھی آتی ہوں۔ وہ دہانی میں وہ رول کے پیپرز والے ہاتھ سے چہرے پر آئے بالوں کو کانوں کے پیچھے رستے بولی۔ اس کے ہاتھ میں پیپرز دیکھ وہ بے ساختہ مسکراہٹ چھپاتا آگے بڑھا تھا۔ جاتے جاتے بیشتر صاحب نے پلٹ کے اسے دیکھا۔ پورے آدھے گھنٹے بعد وہ اسے اپنے کمرے میں بلا رہا تھا۔ اس کا دل رکا تھا، کہیں ان کو پتہ تو نہیں چل گیا۔ اسے زبان دانتوں میں دبائی سوچا۔ پہلا ہل جانا تو تھا۔ دل کھڑا کر کے اس کے کمرے سے باہر کھڑی آج وہ تمیز سے کھڑی دستک دے رہی تھی۔ اس کے یس بولنے پہ وہ اندر آئی۔ سر یہ فائل، وہ بہت بنی اس کے سامنے کھڑی۔ کیا بات ہے، آج میری بیگم بہت تمیزدار بنی ہوئی ہے۔ وہ اس کو دیکھ کر شرارت سے بولتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے اپنی طرف آتے دیکھ کر اسے اپنا دل ٹرین کی رفتار سے بھاگتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ وہ پھر 1 قدم آیا تو وہ 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ میرے قریب آنے سے تم ڈر رہی ہو؟ مسکراہٹ دباتے پوچھتا۔ پھر 1 قدم آ گیا۔ نہیں تو مجھے آپ سے ڈر کیوں لگے گا بھلا؟ وہ 1 قدم پیچھے ہوتی بنبنائی تھی۔ وہ قریب آ گیا تھا۔ تمہیں میرے قریب آنے سے ڈر نہیں لگے گا؟ وہ 2 قدم کا فاصلہ ایک جھٹک میں مٹاتا بولا۔ وہ بے اختیار پیچھے ہوتی دیوار سے جا لگی۔ حیدر نے ایک ہاتھ دیوار پر رکھا تھا۔ اس کی سانسیں ہموار ہوئی تھی۔ نہیں، وہ ہمت کر کے بولی تھی۔ اس کے چہرے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے تھے۔ تو پھر اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ اب اس نے جھک کر اس کے چہرے کو دیکھ کر پوچھا۔ میں تو نہیں گھبرا رہی ہوں، سر کو دائیں بائیں ہلا کر بولی۔ وہ اس سے 2 انچ کے فاصلے پر کھڑا اس کی جان نکالنے کے در پہ تھا۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ اس نے اس کی پیشانی سے پسینے کا قطرہ اپنی انگلی پر اٹھایا۔ ہٹیے یہاں سے۔ وہ اس کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھتی پوری قوت سے اس کو اپنے سامنے سے ہٹاتے بولی۔ اس کی طرف دیکھے بغیر وہ باہر کو بھاگی تھی جب اچانک اسے رکنا پڑا۔ وہ اس کا ہاتھ تھام گیا تھا۔ رانے کا دل ایک لمحے کو رکا تھا۔ اس نے وہی دروازے کے پاس کھڑی کھڑی اپنا چہرہ اس کی طرف موڑا تھا، اپنی کلائی گول گول گھما کر اس کی گرفت سے نکالنی چاہی۔ اپنی چوری کا حساب تو جاؤ دے جاؤ جانے جگر۔ دلکشی سے پوچھتا اسے لرز سا گیا تھا۔ کون سی چوری؟ وہ اکلائی تھی۔ حیدر رضا کا صرف دل چراتی تو حیدر رضا کو شاید اتنی حیرت نہ ہوتی، پر انداز واردات تو دیکھو۔ تم نے تو پورے کے پورے حیدر رضا کو ہی ہتھیا لیا۔ اس کے چہرے کو دیکھتا فدیانہ انداز میں بولا تھا۔ کوئی نہیں، میں نے صرف وہ ایگریمنٹ اور وہ سگریٹ کا پیکٹ چرایا تھا۔ وہ بے ساختہ بول کر زبان دانتوں میں دبا گئی۔ وہ ایک دم قہقہہ لگا کر ہنسا تھا۔ اس کے ہاتھ سے اپنی کلائی چھڑوا کر وہ بھاگی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد اس کے ڈرائیور نے اسے فون کر کے بتایا کہ وہ رانے کو گھر چھوڑ آیا ہے۔ میرے خیال میں اتنے ڈوز کافی ہے محترمہ کے لیے۔ اس نے سکون کا سانس لیا تھا۔ اگلے دن وہ آفس نہیں گئی تھی، لیکن اب کبھی آفس نہ جانے کا گھر میں تو بتانا تھا نا۔ میں اب آفس نہیں جاؤں گی۔ رات کا کھانا کھاتے کھاتے اس نے اچانک اعلان کیا۔ ابا نے بے اختیار شکر کا سانس لیا۔ حریف کے ہاتھ ایک لمحے کو تھپے تھے، پھر وہ پوری باتیں کھول کر ہنسا تھا۔ رانے نے اسے گھور کر دیکھا۔ ہاں ویسے بھی میں تمہاری رخصتی کی بات کرنے والی ہوں حیدر سے۔ ابا کی بات پر اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑے تھے۔ ابا اتنی جلدی کیا ہے؟ اس کے دبے دبے لہجے میں احتجاج۔ ابا اتنی جلدی کیا ہے؟ اس نے دبے دبے لہجے میں احتجاج کرنا چاہا۔ میں نے اگلے دن تمہارا نکاح شوق سے نہیں کیا تھا۔ اب جس کی ذمہ داری ہو اس کو بولتی ہو لے جائے تمہیں۔ اس نے کھانے سے ہاتھ روکا تھا۔ میں بوجھ ہوں آپ پر، وہ بھرائے لہجے میں کہتی کھانا ادھورا چھوڑ کر واک آؤٹ کر گئی۔ اب یہ بات تو سنی۔ حریم نے اس کے پیچھے ہٹنا چاہا تھا۔ تم کھانا کھاؤ، میں دیکھتی ہوں اسے۔ وہ اسے کہہ کر اندر بڑھی تھی۔ وہ دھکے میں منہ دیے چیکو بیگ کو رونے میں مصروف تھی۔ کل کے واقعے سے اس کی رکی رہی صحیح ہمت بھی جواب دے گئی تھی، اور اس بار پتہ نہیں کیا ہوا۔ اپنی ہر بات سنا سے بے دھڑک کہہ دینے والی یہ بات اس کے سامنے نہ دہرا سکی۔ میری سربھری بیٹی رو رہی ہے۔ وہ اس کے پاس بیڈ پر بیٹھی ہنس کر بولی۔ اماں، وہ ان کی گود میں منہ چھپا گئی۔ رانیہ وہ میری دعاؤں کا حاصل ہے۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ تمہیں بہت سی باتیں اس کے کہنے پر نہیں بتائیں۔ اماں کا ہاتھ اس کے بالوں میں سافٹ ہوا تھا۔ عریب رفیق کے بیٹے سے لڑ کر جیل پہنچا تھا۔ اس دن اگر وہ نہ آتا تو انسپکٹر جو رفیق کا دوست تھا عریب کو لمبا اندر کر دیتا۔ عریب کے ایک فون پر وہ اپنے سارے کام چھوڑ کر بھاگ آیا۔ اسے اس دن حیدر کے چہرے کی پریشانی یاد آئی۔
اس نے نہ صرف حریب کو چھڑایا بلکہ رفیق کے پیسے واپس کر کے اسی وقت رفیق سے تھانے میں بیان دلوایا کہ وہ آئندہ ہمارے گھر دیکھے گا بھی نہیں۔ وہ حیران رہ گئی تھی۔ اب رفیق حریب کے سر پر ہاتھ رکھتے بیٹا بیٹے کہتے نہیں تھکتا، میرے پاس بھی آیا تھا معافی مانگنے، اس پر آج پتہ نہیں کیا کیا اشکار ہو رہا تھا، اور تم نے اس کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ اماں نے اس کے سر پر چپت ماری۔ اتنے معصوم نہیں آپ کے داماد، فوراً سے بدلہ لے لیتے ہیں۔ اس نے اماں کی گود میں ہی منہ بنایا، عزت کیا کرو اس کی، شوہر ہے وہ تمہارا۔ اس بات پر اس نے اور بھی برا منہ بنایا تھا۔ تمہیں پتہ ہے نا حریب کو انجینئر بننے کا کتنا شوق ہے، حریب 12ویں کا امتحان دے گا، پھر اسے وہ تیاری کے لیے بڑے سینٹر میں داخل کروا دے گا۔ اس کی آنکھوں میں پانی بھر گیا تھا۔ پاگل ہے بالکل، کہتا ہے میری ماں نہیں ہے، اب میری ماں ہے۔ پرسوں تو مجھے بڑے ہسپتال لے گیا تھا آپ کی کہ ان کی آواز بھر آئی تھی، کہتا ہے آپ میری ماں ہے، حریب میرا چھوٹا بھائی ہے، یہ مت سوچے گا ان سب کے پیچھے آپ کی سرپھری بیٹی ہے۔ آپ کے وہ نم لہجے میں ہنسی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھی تھی، پھر بے اختیار اپنی جھلکتی آنکھوں کو ہاتھوں کے پوچھ سے صاف کرتی ہوئی ہنستی ہوئی اپنی گلے لگی تھی۔ یہ انہوں نے آپ سے سیکھا ہے۔ وہ روتے روتے ہنس رہی تھی، وہ بھی مسکرائی تھی اس کی بات پر۔ اب یہی آپ کا فون کل گاڑی میں رہ گیا تھا، ڈرائیور دے گیا ہے۔ قریب نے اسے فون دبایا جس کا اسے ہوش نہیں رہتا تھا کبھی۔ آ جاؤ اب کھانا کھاؤ۔ اماں نے محبت سے اس کی پیشانی چومی تھی۔ حریب نے اس کا خستہ چہرہ دیکھ کر سکون کا سانس لیا تھا۔ اس نے حریب سے بات کر لینے کا سوچا تھا، لیکن اس کا کوئی دوست آ گیا تھا۔ شاید وہ واپس بیٹھ کر موبائل چیک کرنے لگی، لیکن یہ کیا ہو رہی تھی؟ اکثر 20 سے زائد مس کال اور لاتعداد میسیجز، اور اس کے ساتھ ہی کچھ غیر شناسہ نمبر سے بھی مس کال تھی۔ کچھ انہوری یہ خیال سے وہ اکثر کے میسیج پڑھے بغیر اس کا نمبر ملانے لگی۔ اماں اس وقت باہر اپنی عبادت میں مصروف تھی، اس لیے وہ آرام سے فون کان سے لگا گئی۔ ہاں اکثر بولو کیا ہوا؟ وہ بے صبرے پن سے بولی تھی، یہ مجھ سے پوچھ رہی ہو گھنڈی مس تھی؟ وہ تو اس پر چڑھ دوڑی، اس کا دل دھڑکا تھا۔ ایک فضول سا ایگریمنٹ پیپر ہی تو تھا، سب کو بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ صدمے سے ہی مر جانے کو ہوئی، وہ اتنی بڑی چوری بھی نہیں کی تھی۔ وہ بڑبڑائی، اس کا صدمہ ہی کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ 6 فٹ کا حیدر رضا چوری کر کے بیٹھی ہے محترمہ، اور کہہ رہی ہے ذرا سی چوری۔ زبیرہ کو تو کل سے خشی کے دورے پڑے رہے ہوں گے۔ وہ بولے گئی کہ کیا مطلب؟ اس کا دل دھڑکا۔ تم سر کی بیوی ہو، مجھ سے یہ بات تم نے چھپائی، بات مت کرنا مجھ سے۔ وہ ناراض ہوئی، پر اس نے حیرت کے سمندر میں ہوتا لگایا، تمہیں کس نے بتایا؟ لو اتنا سب کچھ ہو گیا، تمہیں کچھ نہیں بتایا تمہارے شوہر صاحب نے؟ اب کی حیران ہونے کی باری اقصیٰ کی تھی۔ اس کا دل پھر دھڑکا تھا، کیا نہیں بتایا؟ بک بھی چکو ہو، تمہارے سسپینس کے چکر میں میں گزر جاؤں گی۔ وہ تبھی تھی سر نے اپنی پیاری بیوی کے خلاف سازش پر زبیرہ کو اور ارشد صاحب کو جاب سے نکال دیا۔ اکثر نے مزے سے اس کے سر پر دھماکہ کیا تھا، جیسے آئیے آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں۔ اس نے جب رالیا حیدر رضا کے روم سے ایک پیاری سی چوری کر کے گئی، اس کے بعد در حقیقت ہوا کیا؟ نعمان پاکستان آیا ہوا تھا، وہ نعمان اور بلال کے ساتھ لنچ کی نیت سے باہر نکلا۔ ارشد صاحب کو ہدایت دینا نہیں بولا تھا۔ ارشد صاحب میں تھوڑی دیر کے لیے باہر جا رہا ہوں، آپ آفس دیکھ لیجیے گا۔ انہوں نے سر ہلایا جب زبیرہ ان کے پاس آئی۔ ارشد صاحب 1 مہینہ ہونے کو آیا تھا، آپ سے کچھ نہیں ہونا، وہ تنزیہات سے کہتی اندر آئی۔ زبیرہ کو حیدر رضا کا حصول اور ارشد صاحب کو اس آفس میں اپنی رازداری خطرے میں نظر آ رہی تھی، اور دونوں کی مشترکہ وجہ تھی رالیا حیدر۔ ادھر آؤ میرے ساتھ، وہ اسے اشارہ کرتے بولے۔ لنچ بریک میں آدھا گھنٹہ تھا، سبھی اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے، اسی لیے حیدر کے کمرے میں آئے۔ وہ اب 1 گھنٹہ پہلے تک نہیں آنے والا، وہ سرگوشی میں بولی تھی کہ ہم یہاں کریں گی کیا؟ وہ بھی سرگوشیانہ لہجے میں حیرت سے پوچھ رہی تھی، تم دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ وہ شیلف میں فائلوں کے پیچھے سے چابی نکال کر اس کی ٹیبل کی طرف بڑھی، تھوڑا سا جھک کر نیچے والی دراز سے انہوں نے مطلوبہ چیز نکال کر لاک لگایا۔ یہ کیا ہے؟ زبیرہ نے ناسمجھی سے ان کے ہاتھ میں تھامے پیکٹ کو دیکھا تھا۔ وہ چابی واپس اپنی جگہ پر رکھنے آگے بڑھی تھی، اس کے پوچھنے پر معنی خیز سے مسکرائی تھی۔ یہ وہ ہاتھ میں تھامے پیکٹ کو اونچا کر کے مسکرائے تھے، ہمارے مقصد کے حصول کا ذریعہ، اس حسین چڑیل کے جیل کا ٹکٹ۔ وہ پیکٹ کو ٹیبل پر رکھ کر بولی۔ دونوں کا لہجہ اب نارمل ہوا تھا۔ ڈائلاگ بعد میں بولیے گا، جلدی کریں کوئی آ جائے گا۔ وہ ان کی اوور ایکٹنگ پر تپی تھی۔
یہ 80,000 ہے، اس کو غائب کریں، اب الزام آئے گا مس رانیہ پر۔ وہ خباثت سے بولے کہ وہ اس پہ شک کیوں کرے گی، کیونکہ وہ گھر چلی گئی ہے، وہ خود ہی پوچھ کر خود ہی بنانے لگی۔ یہ پوائنٹ بھی ہمارے حق میں جاتا ہے، لیکن اس بیوقوف لڑکی سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی ہے جس کا ہم فائدہ اٹھائیں گے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ بکھلائی ہوئی اس کے کمرے سے نکلی تھی، حیدر میرے ساتھ تھا۔ وہ جیسے ہی کمرے سے نکلی، حیدر کمرے میں داخل ہونے ہی لگے تھے، اس کے چہرے پر جہاں سے گھبراہٹ تھی، جیسے واقعی وہ چوری کر کے ہی نکلی ہو۔ اس بات کا تو میں بھی گواہ ہوں۔ اب جب حیدر چاہے بھی تو اس کو بچا نہیں سکتا۔ اس کے بتانے پر سمیرا کو خوشی ہوئی تھی۔ فہد شاہ صاحب کے شیطانی دماغ پایا آپ نے، انہوں نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ اب یہ کیش اس کی ٹیبل کی دراز میں رکھتا، سمیرا سے پوچھا۔ نہیں وہ ہوتی تو رکھتا نا، لیکن اب یہ کیش میں اپنی گاڑی میں رکھوں گا، ضرور رانیہ کو بلانے کے ساتھ ساتھ سارے آفس کی تلاشی بھی لے گا۔ وہ پیکٹ کو جیب میں رکھتے بولے سمیرا کے چہرے کے تاثرات بکھرے تھے۔ میں رضا صاحب کے ساتھ تب سے یہاں کام کر رہا ہوں جب حیدر چھوٹا تھا، میں کچھ بھی کر لوں، لیکن رضا صاحب کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا۔ یہ پیسے میں واپس اس کے پیسوں میں رکھ دوں گا، وہ ویسے بھی پیسے چیک نہیں کرتا۔ ہمارا کام ویسے بھی رانیہ کو یہاں سے نکلوانا ہے، اس لڑکی کی وجہ سے میں کل کے لڑکے حیدر سے بہت ڈانٹ کھا چکا ہوں۔ بہت میں انداز میں بولے تھے، اب پہلے تو نکلو پھر میں آتا ہوں۔ 2-3 منٹ بعد ان دونوں کے نکلنے پر واش روم میں کھڑے وجود نے کھپکپاتے ہاتھوں سے موبائل کا کیمرہ سٹاپ کیا تھا۔ دیدی کانپتے ہاتھوں سے حیدر رضا کے نمبر پر ویڈیو سینڈ کی تھی۔ آدھے گھنٹے اندر وہ بلال کے ساتھ آفس پر تھا۔ آتے ہی اس نے ارشد صاحب کو اپنے کمرے میں بلایا۔ وہ بلال کے ساتھ صوفے پہ بیٹھا تھا۔ ارشد صاحب آپ نے ان کو پیمنٹ کر دی؟ وہ بظاہر سرسری لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ ارشد صاحب کے اندر گھبراہٹ کی لہر دوڑی۔ آپ کیش نکال کر مجھے دے دیں، مجھے پرسنل کام کے لیے چاہیے۔ اس کے بولنے پر انہوں نے پلان کے مطابق پیسوں کا غائب ہونے کا بتایا، لیکن حیدر سے زیادہ وہ خود ڈرے ہوئے تھے۔ پھر انہوں نے رانیہ کا نام لیا تھا۔ حیدر انہیں لیے باہر آیا تھا۔ ہاں تو آپ کیا کہہ رہے تھے؟ اس نے سینے پر بازو باندھ کر سنجیدگی سے پوچھا۔ سر آپ کے سامنے کی بات ہے مس رانیہ، ہم دونوں کے سامنے۔ وہ بھی پوری بات کرتے جب وہ ان کی بات کاٹ گیا۔ 1 منٹ ارشد صاحب، فیضان آن کرو۔ اس نے ہال میں لگی بڑی سی اسکرین کی طرف اشارہ کیا۔ اسکرین پر سمیرا اور ارشد صاحب کا گندا منصوبہ سامنے تھا۔ اس کے اشارے پر اسکرین آف ہوئی تھی۔ دونوں کا سر جھکا تھا۔ جس کا نام آپ لے رہے ہیں نا ارشد صاحب، اس کو ان 80,000 سے کیا غرض؟ مجھ سمیت آفس کی ہر چیز اسی کی ہے۔ اس کی بات پر سب کے ہی منہ کھلے تھے۔ سمیرا کے کانٹوں تو بدن میں لہو نہ ہونے والا حال تھا۔ اس کا تعارف میں آپ سب سے ہی کروا دیتا ہوں، مسز حیدر ہوتی ہے وہ۔ حاضرین کی حیرت کو خاطر میں نہ لاتے وہ بلال کی طرف مڑا۔ آپ نے میرے باپ کا لحاظ کیا، میں بھی انہی کا لحاظ کرتے آپ کو جیل نہیں بھجوا رہا، لیکن آپ کی اس آفس میں اب کوئی جگہ نہیں، تو خود پر ضبط کرتے بولا۔ سمیرا کی طرف مڑا تھا۔ مس سمیرا آپ اپنا سامان اٹھائیں، 5 منٹ میں یہ آفس چھوڑ دیں، اور ہاں پلیز ریسیپشن سے اپنا ٹرمینیشن لیٹر لینا نہ بھولیے گا۔ وہ گدے سے کہہ کر آگے بڑھا تھا جب راشد صاحب کی گڑگڑاتی آواز آئی تھی۔ سر مجھ سے غلطی ہو گئی۔ ارشد صاحب بات یہ نہیں ہے کہ وہ میری بیوی ہے، بات یہ ہے کہ آپ کسی بھی انسان کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں۔ وہ سخت اور افسوس سے کہتا آفس چھوڑ گیا تھا۔ وہ ویڈیو بنانے والا افضل تھا۔ اقصیٰ فون رکھ چکی تھی، وہ بالکل گمسم بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا تھی وہ شخص کے لیے، کیا تھا وہ شخص اس کے لیے؟ اس کے دل کی حالت پوری کی پوری بدلی تھی۔ دل میں تو پہلے ہی اگستا تھا، پر اب اسی وقت اس کے دل نے اس سے پوری کی پوری غداری کی۔ بے اختیار اسے حیدر رضا پر پیار آیا تھا۔ اپنی حالت پر خود ہی شرمائی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ وہ بے ساختاری پہ کمرے کی طرف بڑھی تھی، لیکن دروازے پر ٹھٹک کر رک جانا پڑا۔ ہاں مان گئے بھائی آپ کو، غریب ہنستی ہوئی آواز میں کسی کو خراج تحسین پیش کر رہا تھا۔ وہ یقیناً اسی سے بات کر رہا تھا۔ ماننا پڑے گا، میں تو آپ کا مرید ہو گیا۔ آپ نے کہا تھا 6 دن لگے گے، پر بھائی صرف 4 دن، اس نے کہا لگایا۔ پھول جھڑ کا شکار ہوئی تھی۔ ویسے آپ نے ایسا کیا کیا کہ قرض اتاروں ملک سواروں کی مہم 4 دن میں ہی دم توڑ گئی؟ وہ ہنستے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ 2 سیکنڈ لگے تھے اسے ساری بات سمجھنے میں۔ اس نے خود پر ضبط کر کے انگلیاں بھینچی تھی۔ 2 منٹ پہلے حیدر رضا کے لیے ابھر آنے والے بے تحاشا پیار کی جگہ دل نے اس کے قتل کا ارادہ کیا۔
سیکرٹ، اچھا جی، یعنی ابھی اور آپ کا سیکرٹ۔ وہ منہ سکیڑ کر بولنے کے بعد پھر ہنسا تھا۔ باتوں کے انداز سے ہی لگ رہا تھا کہ دوسری طرف کتنی خوشیاں منائی جا رہی ہیں، یعنی کہ محترم نے جان بوجھ کر مجھے اتنا تنگ کیا کہ میں آفس ہی چھوڑ دوں۔ وہ بڑبڑائی تھی۔ اپنے قتل کے منصوبے پر خود ہی دستخط کی ہے آپ نے، حیدر ہنسا۔ وہ دانت کچکچاتی اپنے کمرے میں واپس چلی گئی۔ 2 بجے اٹھ کر وہ دل لگا کر تیار ہوئی تھی، اسی کا لایا ہوا سوٹ جو اس دن ڈرائیور دے کے آتا۔ ڈرائیور کو فون کر چکی تھی، حریف کالج جا چکا تھا جب یہ ابا نے شمبے سے اسے دیکھا۔ یہ تم کہاں جا رہی ہوتی جلدی تیار ہو کر؟ انہوں نے سر سے پیر تک اسے گھورا، جو ایسے تیار تھی جیسے عید ہو آج۔ آفس، وہ لاپرواہی سے بولی۔ میں کہہ رہی ہوں رانی کیوں میرا دماغ خراب کرنے پر تلی ہوئی؟ انہوں نے اپنا سر تھاما۔ جب یہ ڈرائیور شام میں واپس آ کر بات کرتے ہیں، انتقال چومتی دروازے کی جانب بڑھی۔ تم واپس آؤ، شام میں تمہاری بارات تیار ملے گی تمہیں۔ اس کے کانوں میں اتنے ہی جملہ پڑا تھا جو اس کا دل دھڑکا گیا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی، جبکہ اماں کا ڈر جاری تھا۔ بولتی ہوں اسے لے جائے، اسے خود ہی سنبھالے اس سرپھیری لڑکی کو۔ وہ اس بار پرعزم تھی۔ سنو صاحب کے گھر چلو، وہ ڈرائیور کو حکم دیتی موبائل چیک کرنے لگی، جہاں وہی کل والے نمبر سے مس کال تھی۔ کہاں میڈم؟ ڈرائیور کو لگا اس کو سمجھنے میں غلطی ہوئی۔ لکھ کر دوں؟ وہ پہلے ہی دبی ہوئی تھی اس پر اس کا سوال۔ نہیں جی، وہ گھبرا کر بولا۔ جب اس کا فون بجا تھا۔ ہیلو، اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ مس رانیہ، پلیز سر سے کہیں مجھے جاب سے نہ نکالیں۔ مس رانیہ، میں آپ سے معافی مانگنے کو تیار ہوں۔ ارشد صاحب کی شرمندگی سے بھرپور ہوتی ہوئی آواز آئی تھی۔ میں بات کرتی ہوں ان سے، وہ مختصر کہہ کر فون رکھ گئی تھی۔ 20 منٹ بعد وہ اس کے چھوٹے مگر شاندار سے گھر کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ اتری تھی جب چوکیدار کے سر سے پیر تک اسے گھور کر پوچھے گئے سوال اسے پھر سے دبا ڈالا۔ وہ بے اختیار پیچھے ڈرائیور کی طرف مڑی تھی۔ انداز ایسا تھا جیسے کہہ رہی اسے بتاؤ میں کون ہوں۔ اس نے چوکیدار سے اس کا تعارف کروایا۔ آخر ڈرائیور صاحب پورن کی طرف سے نکاح کے گواہ تھے۔ چوکیدار نے خیر مقدمی مسکراہٹ کے ساتھ سر پر ہاتھ رکھے دروازہ وا کیا تھا، پر اس کے منہ کے زاویے ویسے ہی بگڑے کے بگڑے ہی رہے تھے۔ اندر داخل ہو کر دوسرا سامنا اس کے گھر کی ملازمہ سے ہوا تھا۔ اس کے پوچھنے پر اب وہ ببانگ دہل اعلان کر گئی تھی، بیوی ہو تمہارے صاحب کی اور کسی کو انٹرویو دینا ہے یا میں جا سکتی ہوں؟ چڑھ کر پوچھ رہی تھی۔ ارے چھوٹی بیوی جی، آئیے بیٹھیے نا۔ اسے شاید وہاں سے سبھی غائبانہ جانتے تھے۔ مجھے بتاؤ تمہارے صاحب کا کمرہ کون سا ہے؟ اس کے بگڑے تیوروں کے باعث ملازمہ خاموشی سے واپس سامنے والے کمرے کی طرف اشارہ کر کے اس نے دھاڑ سے دروازہ کھولا تھا۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا، اسی کی کولنگ کے ساتھ لو اسپیڈ پر پنکھا بھی چل رہا تھا۔ سامنے ہی بیڈ کے بیچوں بیچ سرتا پیر بلیک خوبصورت سے بلینکٹ میں مہو خواب تھے۔ گھنے بالوں والا آدھا سر بلینکٹ سے دکھائی دے رہا تھا، آدھا بلینکٹ بیڈ سے نیچے سلامی دے رہا تھا۔ اف، کیسے سوتے ہیں یہ؟ اس نے ایک پل کو خوف سے سوچا، لیکن پھر اچانک اصل مقصد یاد آیا۔ رات والا غصہ اونٹ کر کے آیا۔ میری نیند اڑا کر یہ یہاں مزے سے سو رہے ہیں۔ وہ کچھ بھی سوچے بغیر آگے بڑھی تھی اور بلینکٹ کا کونا پکڑ کر اس نے پوری قوت سے بلینکٹ ہٹایا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس کے ہاتھوں کے طوطے محنت سب ہوئے تھے۔ وہ بغیر شرٹ کے صوفے صرف ٹراؤزر پہنے اونھے منہ سو رہا تھا۔ بلینکٹ ہٹنے سے وہ ایک جھٹکے سے سیدھا ہوا تھا۔ جیسے ہی سیدھا ہوا تھا دونوں کی آنکھیں ملی تھی۔ اف اللہ! وہ دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھ کر پوری کی پوری پلٹی تھی، جبکہ وہ اس نے لاوا سوچا تھا کہ خواب ہے یا اس کی جان جگر صبح صبح واقعی اس کے سامنے کھڑی ہے۔ کچھ سیکنڈ ایسے ہی گزرے تھے۔ کیوں خوابوں میں آ کر میرا سب دس پاتی ہو یار؟ اس کی بڑبڑاہٹ پر اس نے دھڑ دھڑ ہوتے دل کے ساتھ آنکھوں سے ہاتھ ہٹا کر پلٹ کر دیکھا تھا، جہاں وہ بلینکٹ سینے پر اوڑھے دوبارہ سو چکا تھا۔ اس کے تو سر میں لگی پیروں پہ بجھی۔ اس نے دروازے کے دائیں طرف لگے سوئچ بورڈ پر ہاتھ مارا تھا۔ کمرہ پل میں روشن ہوا تھا۔ نہ تنگ کیا کر جانے جگر، کس دن ہاتھ لگ گئی نا، قسم سے نہیں چھوڑنا میں نے تمہیں۔ آنکھوں میں پڑی روشنی کے باعث اس کی آنکھیں چندھی آئی تھیں۔ وہ بڑبڑاتا ہی خمار آلود دلکش مسکراہٹ اس کی طرف اچھالتا تکیہ سر پر رکھتا کروٹ بدل گیا تھا، پر اس کا دل اچھا خاصا دھڑکا گیا تھا۔ نشہ کر کے سوئے ہیں کیا؟ اٹھے! اب کہ وہ دب کر آگے بڑھ کر اس کے سر پر چلائی تھی۔ وہ ایک دم سیدھا ہوتے آنکھیں کھول گیا۔ تیری تو! اگلے ہی پل وہ اس کے اوپر تھی۔ وہ جو اب تک سمجھ رہا تھا کہ روز کی طرح وہ ایک حسین خواب دیکھ رہا ہے، لیکن وہ حقیقت بنی اس کے مضبوط بازوؤں میں تڑپ رہی تھی، کیونکہ اس کے منہ سے نکلتی چیخ سے وہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ حیدر نے رخ بدلا تھا۔
اب وہ نیچے تھی اور وہ اس کے اوپر جھکا ہے، حیرت سے اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ اس کے چہرے پر گرفت ڈھیلی ہوئی تھی۔ چونکا تو تب جب وہ آنسو بھرے لہجے میں اس کے سے اپنی گرفت سے آزاد کرنے کی درخواست کر رہی تھی، پر پلیز وہ ایک دم پیچھے ہٹا تھا۔ وہ سرعت سے اس کے بازو سے نکل کر بیڈ سے کھڑی ہوتی، 2-3 قدم دور جاتے اپنے آنسو صاف کرتی، اپنی آواز درست کر رہی تھی۔ سوری، میں جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، میں سمجھ رہا تھا، میں سمجھا روز کی طرح ایک حسین خواب ہے۔ پہلے شرمندگی سے کہتا، آخر میں اس کا لہجہ شرارت بھرا ہوا تھا۔ اس کی شرمندگی اور سوری رانیہ کو عجیب سے سکون بخش گئی تھی۔ اس نے اس کی طرف دیکھا، وہ بکھرے بالوں سمیت بیڈ پر نیم دراز ٹانگوں پر بلینکٹ اوڑھے اسے شرارت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وائٹ اسٹریٹ کھلا کرتا اسٹائل شرٹ جس کے آستین اس کی کلائیوں سے بھی 1 انچ نیچی تھی، وائٹ ہی ٹراؤزر، میرون چنری کا دوپٹہ اوڑھے وہ حیدر رضا کے دل کے تاروں کو چھیڑ گئی تھی۔ اس کی نظریں خود پر محسوس کرتی وہ سرخ چہرے کے ساتھ اس کے کمرے میں نظر دوڑانے لگی ہے۔ دائیں سائڈ پر اسے وارڈروب دکھی تھی، وہ تپے انداز میں اس کی طرف بڑھی تھی۔ اس نے وارڈروب کھولی تھی۔ کیا شفٹ ہونے آئی ہو جانے جگر؟ اسے اندر سر گھسائے دیکھ کر وہ حیرت اور مزے سے پوچھا تھا، بدتمیز، بے شرم نہ ہو تو بندے میں تھوڑی سی تو شرم ہوتی ہے۔ وہ مسکراتی جب پلٹی تو اس کے ہاتھ میں اپنی شرٹ دیکھ کر کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ اس نے غصے سے شرٹ اس کی طرف پھینکی تھی جو وہ ہنستے ہوئے کیچ کر چکا تھا۔ اسے ہنستا دیکھ کر اس نے ناراضگی سے رخ موڑا تھا۔ وہ شرٹ پہنتا اس کے پیچھے کھڑا ہوا۔ رانیہ، اس نے بولے سے پکارا، آپ نے اچھا نہیں کیا، بھرائی آواز میں بولی۔ اسے لڑتے دیکھ کر وہ بوکھلا گیا تھا۔ یار پہن تو لی ہے۔ حیدر نے پیار سے اس کا رخ اپنی طرف موڑا تھا، انداز شرارت بھرا تھا۔ میں شرٹ کی بات نہیں کر رہی، تڑک کر بولتی، اس کے ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹائے تھے۔ آپ نے حریم کے ساتھ مل کر میرا مذاق اڑایا، مجھے بیوقوف بنایا۔ وہ آنکھوں میں آئی نمی کو پیچھے دھکیلتی بولی، اب میں نے بنائے کو اور کیا بنانا؟ وہ جو بے ساختہ جملہ منہ سے برآمد ہوا تھا، پر در حقیقت وہ اپنی شامت بنا بیٹھا تھا۔ وہ خطرناک نہروں سے اس کی جانب بڑھی تھی۔ وہ پیچھے ہٹتا گیا تھا۔ رانیہ، میری بات سنو۔ وہ گھبرایا سا پیچھے ہٹتا گیا۔ اس نے جیل میں عریف فیقے کی وجہ سے تھا، مجھ سے چھپایا، ابا کو ہاسپٹل لے گئے، مجھے نہیں بتایا۔ وہ آگے بڑھتے بولتے اس پر چڑھ دوڑی، مجھے فیقے سے بچایا، مجھے پتہ بھی چلنے نہ دیا۔ اس کے برتھڈے پارٹی والے انداز پر لاکھوں لوگوں کی بولتی بند کروانے والا حیدر رضا بوکھلایا ہوا تھا۔ یار میری بات تو سنو، مجھے بولنے تو دو۔ بیوی کے سامنے شاید بڑوں کا یہی حال ہوتا ہے جو اس وقت حیدر رضا کا ہو رہا تھا۔ مجھے بابر احمد اور ارشد صاحب سے، اب اس کا لہجہ بھر رہا تھا، ارشد صاحب کے نام پر وہ چونکا تھا، مطلب وہ جان چکی ہے مجھے وہ بولتے بولتے اس کے حلق میں آنسو کا گولا پھنسا تھا۔ وہ پیچھے ہٹتے ہٹتے ایک دم اس کے دونوں ہاتھ تھام گیا تھا۔ رانیہ، بس میری جان، حیدر رضا نے بے اختیار اسے خود سے لگایا تھا۔ وہ اس کے سینے سے لگی روتی تھی، کیوں کیا اتنا سب کچھ میرے لیے؟ آپ اتنے امیر ہیں، اسمارٹ، ہینڈسم ہیں، آپ کو تو کوئی بھی مل جاتی۔ روتے روتے وہ اپنے شوہر کی تعریف کی جا رہی تھی۔ اس کے انداز پر اس کا کہکا بے ساختہ تھا۔ وہ فدا ہی تو ہوا تھا۔ دل آئے گدھی پر تو پری کیا چیز ہے؟ وہ اس کے جھکے سر کو دیکھتا بے ساختہ شرارت سے بولا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے سر اوپر اٹھایا۔ آپ نے مجھے، وہ اس کے گدھی بولنے پر صدمے سے بے ہوش ہونے کو تھی۔ یعنی تمہیں یقین ہے کہ میرا تم پر دل آیا ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ اس کا دل ٹھٹکا تھا۔ مجھے پہلے ہی سے پتا تھا، ہم مجھ سے صرف ہمدردی میں شادی کر رہی ہیں، کسی نے میری بات نہیں سنی۔ وہ نم لہجے میں بولتی، ایک جھٹکے سے اس سے الگ ہوئی۔ ہمدردی میں کوئی کسی کے پیچھے اتنا خوار ہوتا ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں حیرت دیکھتا مزے سے بولے جا رہا، جب تم فیقے کے اپنے اوپر دیوانہ ہونے کے غم میں رو رہی تھی، حیدر رضا تو اسی وقت تم پر پہلی نظر میں ہی فدا ہوا تھا۔ اب کہ وہ دونوں ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھتا بولا تھا، ہمدردی میں کوئی اپنا بنا بنایا کروڑوں کا بزنس داؤ پر لگاتا ہے کیا؟ وہ محبت سے اس کا چہرہ دیکھتا شرارت سے بولا، اگر یہ ہمدردی ہے تو میں یہ پیاری سی ہمدردی ساری زندگی کرنے کو تیار ہو جانے جگر۔ اسے پھر سے خود میں سمو گیا تھا، پوری بات پر دھیان دیے بغیر۔ اس کا ذہن جانے جگر پر اٹھا تو اسے اچانک جانے بد یاد آئی تھی۔ اس کا دل جل کر خاک ہوا تھا، اور وہ جانے بد آپ کی زندگی میں پہلے ہی سے کوئی جانے بد ہے۔
وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کرتی چل کر بولی۔ اب کہ وہ اونچا کہکا لگا گیا تھا۔ یار تم جانے جگر ہو اور جانے بد ہے، وہ معصومیت سے بولا۔ مطلب سچ میں کوئی جانے بد ہے؟ وہ ڈرنے کو ہوئی تھی۔ اس کی شکل دیکھ کر وہ زور کی آئی ہنسی کو ضبط کر کے معصومیت سے اس بات میں سر ہلا گیا۔ مجبوری ہے، دونوں کو میری خاطر کمپرومائز کرنا پڑے گا، میں دونوں سے بہت محبت کرتا ہوں۔ چہرے پر معصومیت لاتا بولا۔ میں جان نکال دوں گی؟ وہ دونوں ہاتھ کمر پر رکھتی غصے سے بولی۔ ارے ارے یہ غضب نہ کرنا، جان ہے وہ میری۔ وہ ڈرنے کی ایکٹنگ کرتا اس کو زہر لگا تھا، اس کی نہیں آپ کی۔ وہ دونوں ہاتھ اس کی گردن کی طرف بڑھا کر بولی۔ ارے ارے ارے، وہ چہرہ پیچھے کرتا کہکا لگا کر ہنسا تھا، تبھی باہر سے آتی کسی زنانہ آواز پر وہ ٹھڑکی تھی۔ یہ کون ہے؟ وہ ہکلائی تھی، اس کا دل کانپا تھا۔ مطلب وہ مذاق نہیں کر رہا تھا۔ جانے بد، میری جانے بد، وہ انتہائی محبت سے بولا تھا۔ اس کا دل چھت سے اٹھ رہا تھا، آنکھیں تیزی سے بھیگی تھی۔ کب سے آئی ہوئی ہے؟ کسی نے مجھے بتایا ہی نہیں ہے، کہاں ہے وہ؟ وہاں سے آواز آئی تھی، وہ یہاں آ رہی ہے۔ وہ گھبرائی تھی، اس نے ہنس کر اس بات میں سر ہلایا۔ پر پلیز مجھے چھپائے جلدی۔ وہ ادھر سے ادھر دیکھتی گھبراہٹ میں بولی تھی، کہاں ہے وہ؟ دھاڑ سے دروازہ کھول کر اس کو کوئی اندر آیا۔ کمرے کے بیچوں بیچ کھڑے حیدر نے بڑی محبت سے اپنی جانے بد کو دیکھا۔ بس میری جانے بد کے ڈر سے چھپ گئی ہے، وہ ہنستا ہوا بولا تھا۔ ہے تم نے چھپایا اسے؟ طائرانہ نگاہوں سے کمرے کو دیکھ کر اس سے پوچھا گیا۔ تبھی حیدر عیسیٰ کے پیچھے سے اس نے سر نکالا تھا۔ اس کے چوڑے وجود کے پیچھے اس کا نازک سا وجود بالکل چھپ سا گیا تھا، جو اپنے پیچھے چھپایا اس سے۔ ادھر آؤ، انداز میں محبت تھی۔ وہ ہنسا تھا، جبکہ حیدر عیسیٰ کی خوبصورت سی جانے بد کو دیکھ کر اس پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ وہ جھجکتی ہوئی اس کے پیچھے سے نکلی تھی، پر اس کی جانے بد نے محبت سے اس کی کلائی تھام کر اس کے چہرے پر چٹ پیار کر کے اسے گلے لگایا تھا۔ اس کے سامنے محبت کے کھلم کھلا اظہار پر اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ دادی ہوں میں اس نالائق کی، ماں تو بچپن میں ہی اللہ کو پیاری ہو گئی تھی، باپ ابھی کچھ سال پہلے ہی ہمیں چھوڑ گیا۔ انہوں نے اس کے دل سے بوجھ ہٹایا۔ اس نے پیچھے مڑ کر اسے گھور کر دیکھا تھا۔ وہ زور سے کہکا لگا گیا تھا۔ مجھے پتا ہے اس نے تمہیں بہت تنگ کیا ہے، یہ گدھا مجھے جانے بد کہتا ہے، وہ محبت سے بولی۔ وہ ایک مہینے سے اپنے دوسرے بیٹے کے پاس لاہور گئی تھی، اب پتہ چلا گدھی کیوں بولا تھا تمہیں۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتا بولا۔ اب کی بار عالیہ کا دل کیا تھا کہکا لگانے کا، پر وہ ضبط کر کے زور سے ہنسی تھی۔ ہٹو، کیا کان میں لطیفے سنا رہے ہو میری بہو کے؟ وہ اسے جھڑک کر بولی۔ عالیہ کو مزہ آیا تھا اس کی درگت پر دیکھ کر، تبھی ملازمہ ہاتھ میں 2-3 ڈبے اٹھاتی ان کو تھماتی واپس گئی تھی۔ چلو بیٹھو دونوں وہاں بیڈ پر۔ وہ ڈبے تھامتی بیڈ پر نہیں بولی۔ اس نے سوالیہ نظروں سے حیدر کو دیکھا۔ اس نے لاعلمی سے کندھے اچکائے تھے۔ وہ جا کر سامنے بیڈ پر ایک گھٹنا موڑ کر سوری وہ ایک گھٹنا موڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ جھجکتی ہوئی بیڈ کے پاس آئی تھی۔ انہوں نے اسے حیدر کے بالمقابل بٹھایا تو وہ شوق نظروں سے اس کو دیکھتا اسے کنفیوز کیے ہوئے تھا۔ یہ میری بہو کو پہناؤ۔ انہوں نے حیدر کے پاس کھڑے ہوتے اسے خوبصورت نویز سی چین تھمائی۔ ان کے کہنے پر بہو کی آنکھیں جھکی تھی۔ وہ چین تھام کر مسکرا کر اس کے قریب گھسا۔ بیٹا اپنے بال اٹھاؤ، انہوں نے اس سے دیکھ کر پیار سے کہا۔ یہ کام آپ کا پوتا بھی کر سکتا تھا۔ وہ اس پر جھکتا اس کے کان میں سرگوشی کرتا بولا۔ اس کے دل نے اس دن کی طرح اس کی گربت میں ٹرین کی سپیڈ پکڑی تھی۔ اس کی گرم گرم سانسیں اپنے گردن میں محسوس کرتی اس کی ہتھیلیاں بھیگی تھی۔ وہ اس کی غربت میں سب بھولا ہوا تھا، جب اچانک حیدر کی کھڑی خوبصورت نام میں دہانی میں عالیہ حیدر کی گردن کو چھونے کی غلطی کر گئی۔ آؤچ! وہ جو پہلے ہی اس کی غربت میں پگھلی رہی تھی، اس کے ذرا سے لمس پہ اچھلی تھی۔ وہ سیدھا ہوا تھا۔ کیا کرے ہو حیدر؟ کیا ہوا؟ بیٹا لگی کیا؟ وہ بوڑھے کو سرزنش کرتی اس کے چہرے کو دیکھ کر پوچھ رہی تھی۔ وہ اس کا سرخ چہرہ دیکھ کر مسکرائے جا رہا تھا۔ وہ حیدر کے پیچھے کھڑی تھی۔ وہ دادی شاید جھیل کا لاک لگا تھا، اس نے کچھ تو بولنا تھا۔ اس کی بات پر وہ شرارت سے مسکرایا تھا۔ حیدر، انہوں نے اسے کہتے ہوئے اسے گھورا۔ نہیں دادی، اس بار بیا سے پہناؤں گا، پیار سے پہناؤں گا، وہ مائنی خیزی سے کہتا دوبارہ اس پر جھکا تھا۔ اس بار چین کا لاک لگا کر حیدر رضا نے نرمی سے کی گردن کو اپنے لبوں سے چھوا تھا۔ اس کے جسم میں برقی
सी भड़की सी दौड़ी थी। बेख्तियार बेड पर रखी इसकी टांग पर घुटनों से कुछ ऊपर वाली जगह को इसने मुट्ठी में जकड़ा था। वो आंखों में मायनी खिस शरारत थी, उसकी आंखों में देखता हंसा था। अब मुझे अपनी बहू से कोई तकलीफ दी है मेरी उससे? वो मायनी खिस मुस्कुराहट से इसकी आंखों में देखता बोला। मैं बेचलती हूँ, सो चेहरा लिए एकदम खड़ी हुई। ऐसे ही जाने दूंगी क्या मैं अपनी बहू को? वो इसका हाथ थाम गई थी। हैदर ने उठकर इन दोनों को अपनी जगह दी। फ़ोन मिलाओ ज़रा मेरी समदन को, दोपहर के खाने की दावत दूंगी। वो मुस्कुराकर सर हिलाता मोबाइल ले आया। वो घबराई थी। अब्बा तो पहले ही मुझे रुखसत करने को तैयार बैठी है, अब तो गई बेटा। वो बुड़बुड़ाई थी जो इसने मुश्किल सुन ली। बिल्कुल गई, वो शरारत से बोला था। दादी फ़ोन कान से लगाए कमरे से जा चुकी थी। वो बात पसंदने लगी। मुझे आपसे एक बात कहनी है। वो सर झुकाए बोलती, इसको पागल किए दे रही थी। कब करो जाने जिगर। वो इसे अपनी मोहब्बत भरी नजरों से की गिरफ्त में लेता बोला। उससे पहले कि वो कुछ बोलती, मुलाजमत दरवाज़ा खटखटा कर हैदर का बजता मोबाइल दे गई। वो फ़ोन कान से लगाया। क्या है जी सदीकी साहब? आप वो फाइल देख ली, मैं ये डिनर अटेंड करूँगा। ओके। उसके कान खड़े हुए थे। वो फ़ोन रखता उसकी जानिब मुतवज्जा हुआ, जो कड़े तेवरों से घूर रही थी। अब क्या जुर्म हो गया तुम्हारे हैंडसम मासूम से शोहर से? उसे खुद को घूरता पाकर मासूमियत से इस्तफा कर रहा था। बिल्कुल नहीं जा रहे आप स्टोलर पे। तब कर बोली, बिजनेस डिनर है यार। उसका तपा चेहरा नजरों की गिरफ्त में लेता बेड पर बैठा था। दोनों हाथ पीछे रखता, खुद को भी थोड़ा सा पीछा करके वो हाथों के ही सहारे बैठा, उसको नजरों में फोकस किए था। पता है मुझे क्या होता है बिजनेस डिनर्स पर, और आपको ज़रा शर्म नहीं आती? उस दिन वो बोलते बोलते रुकी। क्यों, क्या किया था मैंने उस दिन? इसने अपनी याददाश्त भगा दी। ऐसे बटन खोलकर हाथ में सिगरेट ही घूम रहे थे जैसे कहीं के हीरो हो। वो गुस्से में बोलती चली गई थी। वो कहका लगाता उठ खड़ा हुआ था। लेकिन तुम्हारी रसूल ने उस दिन कहा था हैदर ऐसा बहुत अच्छा लग रहा है। वो झुककर इसका चेहरा देखता पूछ रहा था। वो अब भी चुप भी रही थी। तभी तो कह रही हूँ बच जाए। ये बोली ये बात ही ना कर सकी थी, पर इसके चेहरे पर अदब तहफ़्फ़ुज़ देखकर वो मुस्कुराया था। तुम्हें पता है रानिया का बेबी क्या है? अब कि उसका लहजा संजीदा था, खुद को हालात के मुताबिक ढाला। मैं ऐसे ही हूँ, बिजनेस की दुनिया का हैदर। रज़ा तुम बिल्कुल अलग पाओगी, क्योंकि वहाँ हर किस्म के लोग को इन्हीं की तरह अंदाज में डील करना होता है। बॉस के रूप में रोब वाला। और वो अचानक रुका था। वो इसकी बातें बखूब सुन रही। उसके रुकने पर सर उठाकर उसकी आंखों में देखती कि गलती कर बैठी, और अपनी जाने जिगर के लिए हैदर रज़ा को चाहतों से भरपूर पाओगी। वो उसकी तरफ झुका था। बेख्तियार शर्मीली मुस्कुराहट से चेहरा झुका गई। उसके चेहरे पर अपनी चाहतों का बेपना अक्स देखकर वो भुगत हुआ था। मेरी बात तो बीच में ही रह गई। वो इसको खुद पर निसार होती थी, कमेंट मिलाई थी। वो हंसकर इससे दूर हुआ था। वो कब किया करो चारे हैदर, इसको मोहब्बत मेरी नजरों की गिरफ्त ले लिया था। मेरा एक पहर कितना है? वो झिझक कर पूछते, इसको हैरान करके। 2 लाख वो बोला था। मुझे 75,000 मिल सकते हैं अभी। वो हिचकिचाई थी। अभी? एक लम्बे को हैरत जरा हुआ था, लेकिन फिर आगे बढ़कर जरा से चेक बुक निकाल कर चेक लिखा, फिर साइन करके इसके हवाले चेक किया था। मैंने अपने अब्बा का कर्जा उतार दिया। वो चेक वापस उसकी तरफ बढ़ाते अपनी अपने लहजे में बोली थी। वो आंखों में ढेर सारी मोहब्बत लिए से छोटी सी लड़की को देखे गया, जिसकी आंखों में सितारे चमक रहे थे। मैं ऐसे ही तो तुम्हारे लिए पागल दीवाना रही हूँ। वो उसे खुद से दिखाते हंसते हुए बोला था। वो जीपी थी। अब बाकी कहा मैं शादी की रात अदा कर दूंगा। इसकी बात पर रानी का चेहरा सुर्ख हुआ था। वो इसके एहसास से निकली थी। वो कह लगा गया था। एक और बात कहनी थी आपसे। अब की उसके चेहरे पर वाज़ेह परेशानी देखकर इससे सवाल के रसूसे से देखा। अर्शद साहब को माफ़ कर दे प्लीज़। वो लजाइया अंदाज में बोली थी। वो एकदम संजीदा हुआ था। रानिया कुछ और बोलो, अंदाज़ा भी था। प्लीज़ हैदर, वो रो रहे थे। वो दब लहजे में बोली। वो चौंका था। क्या कहा अभी तुमने? वो एक कदम आगे आया था। वो रो रहे थे। वो हैरानगी से बोली, ये इससे पहले नहीं, उससे पहले। वो इसको मज़ीद हैरत में डाल गया था। हैदर, वो जल्दी से बोल गई थी, जाने जिगर आज से पहले मुझे अपना नाम कभी तो खूबसूरत नहीं लगा। वो इसके करीब हुआ, पीछे हटे। उसकी अभी कुछ देर पहले वाली हरकत को याद करके वो बिथकी थी। वो बेसाख्ता हंसा था। अच्छा बताओ, सुबैरा को भी वापस बुला लूँ? वो बेचारी भी तो रो रही होगी ना? वो इसको देखता शरारत से पूछ रहा था। खबरदार, उठती उठाकर धुपकाते हुए बोली थी। क्या चीज़ हो यार तुम? वो इसकी
تھا بھی محبت بھری حیرت سے ہنستے ہوئے پوچھا تھا، رانیہ حیدر، وہ گردن اٹھا کر بولی، اور ہیرو نے ہیروئن کی تھامی انگلی کو اوپر کر کے ہیروئن کے ہاتھ کو اس کے قد سے اونچا کیا تھا۔ میں پاگل دیوانہ تھا، ہیرو اپنی دلکشی آواز میں گاتا ہیروئن کو انگلی سے گول گول گھمانے لگا تھا، اور ہیروئن کھلکھلا کر ہنستی گول گول گھومتی آخرکار ہیرو کے بازو پر آ گئی تھی، اور ہیرو محبت سے اپنی ہیروئن پر جھکا تھا۔ پر یہ کیا! ہیروئن نے شرما کر اپنے دو ہاتھ چہرے پر رکھے تھے۔ ہیرو ہیروئن کی اس ادا پر مزید فدا ہوتے اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکرا گیا تھا۔ ختم شد۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی، ایک اچھی سی سٹوری جو کہ ختم ہو گئی، اس کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ تو میں یاد رکھیے گا بہادر علی کو۔ اللہ حافظ۔